ہم تصریح سے لکھ آئے ہیں کہ یہ بات بالکل غیر ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، کیونکہ اس کا ثبوت نہ تو قرآن شریف سے ملتا ہے اور نہ حدیث سے، اور نہ عقل اس کو باور کر سکتی ہے، بلکہ قرآن اور حدیث اور عقل تینوں اس کے مکذب ہیں، کیونکہ قرآن شریف نے کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور معراج کی حدیث نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ وہ فوت شدہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں میں جا ملے ہیں اور اس عالم سے بکلی انقطاع کر گئے، اور عقل ہمیں بتلا رہی ہے کہ اس جسم فانی کے لیے یہ سنت اللہ نہیں کہ آسمان پر چلا جائے، اور باوجود زندہ مال جسم ہونے کے کھانے پینے اور تمام لوازم حیات سے الگ ہو کر ان روحوں میں جا ملے جو موت کا پیالہ پی کر دوسرے جہان میں پہنچ گئے ہیں۔ عقل کے پاس اس کا کوئی نمونہ نہیں، پھر ماں سوا اس کے، جیسا کہ یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چڑھنے کا قرآن شریف کے بیان سے مخالف ہے، ایسا ہی ان کے آسمان سے اترنے کا عقیدہ بھی قرآن کے بیان سے منافات کلی رکھتا ہے، کیونکہ قرآن شریف جیسا کہ آیت فلما توفیتنی سورۃ المائدہ آیت 118 اور آیت قد خلت من قبلہ الرسل سورہ آل عمران آیت 145 میں حضرت عیسیٰ کو مار چکا ہے، ایسا ہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم سورۃ المائدہ آیت 4 اور آیت ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین سورۃ الاحزاب آیت 141 میں صریح نبوت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے، اور صریح لفظوں میں فرما چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لیکن وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں واپس لاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بدستور اپنی نبوت کے ساتھ دنیا میں آئیں گے، اور برابر 45 برس تک ان پر جبرائیل علیہ السلام وحی نبوت لے کر نازل ہوتا رہے گا۔ اب بتلاؤ کہ ان کے عقیدہ کے موافق ختم نبوت اور ختم وحی نبوت کہاں باقی رہا، بلکہ ماننا پڑا کہ خاتم الانبیاء حضرت عیسیٰ ہیں۔ چنانچہ نواب مولوی صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب حجج الکرامہ کے 432 صفحہ میں یہی لکھا ہے کہ یہ عقیدہ باطل ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ امتی بن کر آئیں گے، بلکہ وہ بدستور نبی ہوں گے اور ان پر وحی نبوت نازل ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جب کہ وہ اپنی نبوت پر قائم رہے اور وحی نبوت بھی 45 برس تک نازل ہوتی رہی، تو پھر بخاری کی یہ حدیث کہ امامکم منکم کیوں کر ان پر صادق آئے گی، اور یہ خیال کہ امام سے مراد اس جگہ مہدی ہے، اول تو سیاق و سباق کلام کا اس کے برخلاف ہے، کیونکہ وہ حدیث مسیح موعود کے حق میں ہے اور اسی کی اس حدیث کے سر پر تعریف ہے۔ ما سوا اس کے بقول علماء مخالفین مہدی تو صرف چند سال رہ کر مر جائے گا، اور پھر عیسیٰ 45 سال برابر دنیا میں رہے گا، حالانکہ وہ نہ امتی ہے اور نہ قرآنی وحی کا پیرو ہے، بلکہ اس پر آپ وحی نبوت نازل ہوتی ہے۔ سو سوچو اور فکر کرو کہ ایسا عقیدہ رکھنا دین میں کچھ تھوڑا فساد نہیں ڈالتا، بلکہ تمام اسلام کو زیر و زبر کرتا ہے، اور کس قدر ظلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود بخود آسمان پر چڑھانا اور خود بخود آسمان سے اتارنا، حالانکہ قرآن نہ ان کے آسمان پر چڑھنے کا مصدق ہے اور نہ ان کے اترنے کو جائز رکھنے والا، کیونکہ قرآن تو عیسیٰ کو مار کر زمین میں دفن کرتا ہے۔ پھر حضرت مسیح کا زندہ بجسمہ الانصری آسمان پر چڑھانا قرآن سے کیوں کر ثابت ہو سکے؟ کیا مردے آسمان پر چڑھیں گے؟ بس قرآن کے برخلاف حضرت عیسیٰ کو آسمان پر چڑھانا یہ صریح قرآن شریف کی تکذیب ہے۔ ایسا ہی پھر ان کو نبوت اور وحی نبوت کے ساتھ زمین پر اتارنا یہ بھی صریح منطوق کلام الہی کے مخالف ہے، کیونکہ موجب ابطال ختم وحی نبوت ہے۔ تو پھر افسوس ہزار افسوس کہ اس لغو حرکت سے کیا فائدہ ہوا کہ محض اپنی حکومت سے حضرت مسیح کو آسمان پر چڑھایا اور پھر اپنے ہی خیال سے کسی وقت اترنا بھی مان لیا۔ اگر حضرت مسیح سچ مچ زمین پر اتریں گے اور 45 برس تک جبرائیل وحی نبوت لے کر ان پر نازل ہوتا رہے گا، تو کیا ایسے عقیدے سے دین اسلام باقی رہ جائے گا، اور آن حضرت کی ختم نبوت اور قرآن کی ختم وحی پر کوئی داغ نہیں لگے گا؟ بعض مسلمانوں میں سے تنگ آ کر اور ہر ایک پہلو سے لاجواب ہو کر یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی مسیح کے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ سب بےہودہ لافیں ہیں، قرآن نے کہاں لکھا ہے کہ کوئی مسیح بھی دنیا میں آئے گا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ نیری فضولی اور تکبر سے بھرا ہوا ہے، حدیثوں کی صدہا باتیں سچی نہیں ہوئی، تو پھر کیوں کر یقین کریں کہ کسی مسیح کا آنا کوئی حق بات ہے؟
بلکہ ایسا دعویٰ کرنے والے ایک ادنا سی بات ہاتھ میں لے کر اپنی طرف لوگوں کو رجوع دینا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ مکر، فریب، جھوٹ، دغا بازی، تکبر، بد زبانی، شہوت پرستی، حرام خوری، عہد شکنی، خود ستائی، ریاکاری، فاسقانہ زندگی ان کا طریق ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں۔ ایسے مسیحوں سے فلاں فلاں شخص 1000 درجہ بہتر ہیں، جن کی زندگی پاک اور جن کا کام مکر اور فریب اور جھوٹ اور ریا اور حرام خوری نہیں، دل اور زبان اور معاملے کے صاف ہیں، کوئی متکبرانہ دعویٰ نہیں کرتے، حالانکہ وہ ایسے شخص سے بدرجہ بہتر اور صحیح طور پر خدا کا الہام پاتے ہیں۔ کئی پیش گوئیاں ان کی ہم نے بچشم خود پوری ہوتے دیکھیں، مگر اس شخص کی ایک بھی پیش گوئی سچی نہیں نکلی۔ وہ لوگ بڑے راست باز ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کرتے، لیکن یہ شخص تو مکار، کذاب، جھوٹا، مفتری، ناحق کا مدعی، عہد شکن، مال حرام کھانے والا، لوگوں کا ناحق روپیہ دبانے والا، سخت درجے کا بے ایمان ہے، اور ان راست باز ملہموں پر خدا نے اپنے الہامات کے ذریعے سے ظاہر کر دیا ہے کہ در حقیقت یہ شخص کافر، بلکہ سخت کافر، فرعون اور حامان سے بھی بدتر۔ اور بعض پاک باطن ملہمین کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مفتری، کذاب، دجال ہے اور واجب القتل، اور میں اس کا دشمن ہوں اور جلد تباہ کر دوں گا۔ اور ایک بزرگ اپنے ایک واجب التعظیم مرشد کی ایک خواب، جس کو اس زمانے کا کتب الاقطاب اور امام الابدال خیال کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور گردا گرد تمام علماء پنجاب اور ہندوستان گویا بڑی تعظیم کے ساتھ کرسیوں پر بٹھائے گئے تھے۔ اور تب یہ شخص جو مسیح موعود کہلاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو نہایت کری شکل اور میلے کچیلے کپڑوں میں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ تب ایک عالم ربانی اٹھا، شاید محمود شاہ وائز یا محمد علی بوپڑی، اور اس نے عرض کی، یا حضرت، یہی شخص مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو دجال ہے۔ تب آپ کے فرمانے سے اسی وقت اس کے سر پر جوتے لگنے شروع ہوئے، جن کا کچھ حساب اور اندازہ نہ رہا، اور آپ نے ان تمام علماء پنجاب اور ہندوستان کی بہت تعریف کی جنہوں نے اس شخص کو کافر اور دجال ٹھہرایا، اور آپ بار بار پیار کرتے اور کہتے تھے کہ یہ میرے علماء ربانی ہیں جن کے وجود سے مجھے فخر ہے۔ اس جگہ کرسی نشینی کی ترتیب کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ حاشیہ: یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے گالیاں دینا اپنے پر فرض کر رکھا ہے، اور اب بعض ان میں سے میری توہین کے ارادے سے جھوٹی خوابیں اپنی طرف سے بناتے اور پھر ان کو شائع کرتے ہیں۔ منہو: مگر میں گمان کرتا ہوں کہ اس کی ترتیب شاید یہ ہوگی کہ وہ غیر مری نورانی وجود جس نے اپنے تئیں اپنی قدیم طاقت کی وجہ سے خواب میں ظاہر کیا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جو ایک سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے اس سونے کے تخت کے قریب مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی کی کرسی ہوگی، ساتھ ہی میاں عبدالحق غزنوی کی، اور اس کے پہلو پر مولوی عبدالجبار صاحب کی کرسی، اور اس کرسی سے ملی ہوئی ایک اور کرسی جس پر زینت بخش مولوی عبدالواحد صاحب غزنوی تھے، اور کچھ فاصلے سے مولوی رسول بابا امرتسری کی کرسی تھی، اور ان دونوں کرسیوں کے درمیان ایک اور کرسی تھی جس کا اندر سے کچھ اور رنگ تھا اور باہر سے کچھ اور، تھوڑی سی تحریک کے ساتھ بھی ہل جاتی تھی اور کچھ ٹوٹی ہوئی بھی تھی۔ یہ کرسی مولوی احمد اللہ صاحب امرتسری کی تھی۔ اس کرسی کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بینچ پر میاں چٹو لاہوری بیٹھے ہوئے تھے، جو اسی دربار کے شریک تھے، اور مولوی محمد حسین بٹالوی کی کرسی کے پاس ایک اور کرسی تھی جس پر ایک بڈھا 9 سالہ بیٹھا ہوا تھا، جس کو لوگ نذیر حسین کہتے تھے۔ اس کی کرسی نے مولوی محمد حسین بٹالوی کو ایک بچے کی طرح اپنی گود میں لیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد مولوی محمد اور مولوی عبدالعزیز لدھیانوی کی کرسیاں تھیں، جن کے اندر سے بڑے زور کے ساتھ آواز آ رہی تھی کہ یہ پنجاب کے تمام مولویوں میں سے تکفیر میں بڑے بہادر ہیں، اور پیغمبر صاحب اس آواز سے بڑے خوش ہو رہے تھے، اور بار بار پیار سے ان کے ہاتھ اور نیز مولوی محمد حسین کے ہاتھ چوم کر کہہ رہے تھے کہ یہ ہاتھ مجھے پیارے معلوم ہوتے ہیں، جنہوں نے ابھی تھوڑے دنوں میں میری امت میں سے 30,000 آدمی کا نام کافر اور دجال رکھا۔ اور فرماتے تھے کہ یہ سخت غلطی تھی کہ لوگوں نے ایسا سمجھا ہوا تھا کہ اگر 100 میں سے 99 کفر کے آثار پائے جائیں اور ایک ایمان کا نشان پایا جائے تو پھر اس کو مومن سمجھو، بلکہ حق بات یہ ہے کہ جس شخص میں 99 نشان ایمان کے پائے جائیں اور ایک نشان کفر کا خیال کیا جائے،
یا ظن کیا جائے یا بے تحقیق شہرت دی جائے تو اس کو بلا شبہ کافر سمجھنا چاہیے۔ یہ فرمایا اور پھر مولوی محمد حسین صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا یہ عالم ربانی ہے جس نے میرے اس منشا کو سمجھا۔ تب مولوی محمد علی بوپڑی کھڑا ہوا اور کہا کہ میں تو سب سے زیادہ مسجدوں اور گلیوں اور کوچوں اور لوگوں کے گھروں میں اس شخص کو جو کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں گالیاں دیا کرتا ہوں اور لعنت بھیجا کرتا ہوں، اور ہر ایک وقت میرا کام ہے کہ ہر مجلس میں لوگوں کو اس شخص کی توہین و تحقیر و لعن و طعن کرنے کے لیے کہتا رہتا ہوں، اور ہمیشہ انہی کاموں کے لیے سفر بھی کر کے ترغیب دیتا رہتا ہوں، اور کوئی گالی نہیں کہ میں نے اٹھا نہیں رکھی اور کوئی توہین نہیں جو میں نے نہیں کی، بس میرا کیا اجر ہے۔ تب اس پیغمبر صاحب نے بہت پیار کے جوش سے اٹھ کر بوپڑی کو اپنے گلے لگا لیا اور کہا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تو نے میرا منشا سمجھا۔ غرض جیسا کہ حضرت خواب بین صاحب بیان فرماتے ہیں، پنجاب کے تمام مولویوں کی کرسیاں اس دربار میں موجود تھیں اور ہر ایک فاخرہ لباس پہنے ہوئے نوابوں کی طرح بیٹھا تھا، اور وہ پیغمبر صاحب ہر وقت ان کا ہاتھ چومتے تھے کہ یہ ہیں میرے پیارے علماء ربانی خیر الناس علی ظہر الارض۔ اور پھر آگے چل کر ایک اور کرسی تھی، اس پر ایک اور مولوی صاحب کرسی پر کچھ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آواز آ رہی تھی یہی ہیں خلیفہ شیخ بٹالوی محمد حسن لدھیانوی، اور ساتھ ان کے ایک اور کرسی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ مولوی واعظ محمود شاہ کی کرسی ہے جو کسی مناسبت سے مولوی محمد حسن کے ساتھ بچھائی گئی۔ اور سب سے پیچھے ایک نابینا وزیر آبادی تھا جس کو عبد المنان کہتے تھے، اور اس کی کرسی سے انا المکفر کی زور کے ساتھ آواز آ رہی تھی۔ غرض یہ خواب ہے جس میں ان تمام کرسی نشین مولوی صاحبوں کا ذکر ہے، مگر یہ کرسیوں کی ترتیب میری طرف سے ہے جو اس خواب کے مناسب حال کی گئی، لیکن خواب میں یہ حصہ داخل ہے کہ علماء پنجاب اس پیغمبر صاحب کے دربار میں بڑی تعظیم کے ساتھ کرسیوں پر بٹھائے گئے تھے، اور تمام عالم امرتسری، بٹالوی، لاہوری، لدھیانوی، دہلوی، وزیر آبادی، بوپڑی، گولڑوی وغیرہ اس دربار میں کرسیوں پر زینت بخش تھے، اور پیغمبر صاحب نے میری تکفیر اور ایذاء اور توہین کی وجہ سے بڑا پیار ان سے ظاہر کیا تھا اور بڑی محبت اور تعظیم سے پیش آئے تھے، گویا ان پر فدا ہوتے جاتے تھے۔ یہ خواب کا مضمون ہے جو خط میں میری طرف لکھا گیا تھا، جس کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ اس خواب کا دیکھنے والا ایک بڑا بزرگ پاک باطن ہے جس کو دکھلایا کہ یہ سب مولوی پنجاب اور ہندوستان کے اقطاب اور ابدال کے درجے پر ہیں۔ کیونکہ یہ خط اتفاق سے گم ہو گیا ہے اور اس وقت مجھے نہیں ملا، اس لیے میں صاحب راقم کی خدمت میں عذر کرتا ہوں کہ اگر کوئی حصہ ان کے خواب کا جو پنجاب کے مولویوں کی بزرگ شان میں ہے یا جو اس دربار میں مجھے سزا دی گئی میرے لکھنے سے رہ گیا ہو تو معاف فرمائیں، اور میں نے حد المقدور اس خواب کے کسی حصے کو ترک نہیں کیا۔ یہ تمام ایک اعتراض ہے جو میرے پر کیا گیا ہے، اور مجھے کذاب، دجال، کافر، مفتری، فاسق، فریبی، حرام خور، ریاکار، متکبر، بدگو، بد زبان ٹھہرا کر پھر گویا اس بزرگ کی اس خواب کے ساتھ ان تمام الزاموں کا ثبوت دے کر اس بات دعویٰ سے سبکدوشی حاصل کر لی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف یہ کشف اور رویا ہی تمہارے کافر ہونے پر دلیل نہیں ہے بلکہ امت کا اجماع بھی تو ہو گیا، اور اجماع کے یہ معنی کیے گئے ہیں کہ گولڑا سے دلی تک جس قدر مولوی اور سجادہ نشین تھے سب نے کفر کی گواہی دے دی۔ اب شک کیا رہا، بلکہ اب تو کافر کہنا اور لعنت بھیجنا موجب درجات ہے اور بعض نفلی عبادتوں سے بہتر۔ اعتراض مذکورہ بالا میں جس قدر میری ذاتیات کی نسبت نکتہ چینی کی گئی ہے میں اس سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ کوئی رسول اور نبی اور مامور من اللہ نہیں گزرا جس کی نسبت ایسی نکتہ چینیاں نہیں ہوئیں۔ ابھی ایک رسالہ آریہ صاحبوں نے شائع کیا ہے جس میں نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کو گویا تمام مخلوقات سے بدتر ٹھہرایا گیا ہے، اور جس قدر میرے پر اعتراض کوتاہ بینی اور تعصب سے کیے جاتے ہیں وہ سب ان پر کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ان کو عہد شکن، دروغ گو اور ظلم سے بھی گانا کا مال حرام کھانے والا اور فریب کرنے والا اور دھوکہ دینے والا قرار دیا ہے، اور بعض الزام مجھ سے زیادہ لگائے گئے ہیں، جیسے یہ کہ موسیٰ نے کئی لاکھ شیر خوار بچے قتل کرائے۔ اب دیکھو کہ جو میرے پر اعتراض کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو کچھ ثبوت بھی نہیں، محض بدظنی سے جھوٹ کی نجاست ہے، مگر جنہوں نے حضرت موسیٰ پر اعتراض کیے وہ تو اپنے الزامات کے ثبوت میں توریت کی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہی بہت سے اعتراض یہودیوں نے حضرت مسیح کی زندگی پر بھی کیے ہیں جو نہایت گندے اور ناقابل ذکر ہیں،
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ذاتی حالات پر جو اعتراضات میزان الحق اور پادری عماد الدین کی کتابوں اور امہات المومنین وغیرہ میں کیے ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں۔ بس اگر ان اعتراضات سے کچھ نتیجہ نکلتا ہے تو بس یہی کہ ہمیشہ ناپاک خیال لوگ ایسے ہی اعتراضات کرتے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی منظور تھا کہ ان کا امتحان کرے، اس لیے اپنے مقدس لوگوں کے بعض افعال اور معاملات کی حقیقت ان پر پوشیدہ کر دی تا ان کا خبث ظاہر کرے۔ اور جو میری پیش گوئیوں کی نسبت اعتراض کیا ہے، میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔ یہ اعتراض بھی سنت اللہ کے موافق میرے پر کیا گیا ہے، یعنی کوئی نبی نہیں گزرا جس کی بعض پیش گوئیوں کی نسبت اعتراض نہیں ہوا۔ یہ کس قسم کی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ سے اندھے لوگ خدا کے روشن نشانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے رہے، اور اگر ان میں کوئی نظری طور پر دقیق پیش گوئی اسی طور پر ظہور میں آئی جس کو موٹی عقلیں سمجھ نہ سکیں تو وہی محل اعتراض بنا لیا، جیسا کہ کتاب تریاق القلوب کے پڑھنے والے خوب جانتے ہیں کہ آج تک میرے ہاتھ پر 100 سے زیادہ خدا تعالیٰ کا نشان ظاہر ہوا، جن کے دنیا میں کئی لاکھ انسان گواہ ہیں، مگر کور چشم معترضوں نے ان کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں کی اور نہ ان سے کچھ فائدہ اٹھایا۔ اور جب ایک دو نشان کی کوتاہ اندیشی یا بخل یا فطرتی کور باطنی کی وجہ سے ان کو سمجھ نہ آئی تو بغیر اس کے کہ کچھ سوچتے اور تأمل کرتے یا مجھ سے پوچھتے شور مچا دیا۔ اسی طرح ابو جہل وغیرہ مخالف انبیاء علیہم السلام شور مچاتے رہے ہیں۔ نامعلوم اس ظلم کا خدا تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ان لوگوں کا بجوز اس کے اور کچھ منشا نہیں کہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، مگر وہ بجھ نہیں سکتا کیونکہ خدا کے ہاتھ نے اس کو روشن کیا ہے۔ نامعلوم کہ میری تکذیب کے لیے اس قدر کیوں مصیبتیں اٹھا رہے ہیں۔ اگر آسمان کے نیچے میری طرح کوئی اور بھی تائید یافتہ ہے اور میرے اس دعویٰ مسیح موعود ہونے کا مکذب ہے تو کیوں وہ میرے مقابل پر میدان میں نہیں آتا؟ عورتوں کی طرح باتیں بنانا یہ طریق کس کو نہیں آتا؟ ہمیشہ بے شرم منکر ایسا ہی کرتے رہے ہیں، لیکن جب کہ میں میدان میں کھڑا ہوں اور 30,000 کے قریب عقلاء اور علماء اور فقراء اور فہیم انسانوں کی جماعت میرے ساتھ ہے اور بارش کی طرح آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں، تو کیا صرف منہ کی پھونکوں سے یہ الہی سلسلہ برباد ہو سکتا ہے؟ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ وہی برباد ہوں گے جو خدا کے انتظام کو نابود کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، خدا نے مجھے قرآنی معارف بخشے ہیں۔ نمبر 2، خدا نے مجھے قرآن کی زبان میں اعجاز عطا فرمایا ہے۔ نمبر 3، خدا نے میری دعاؤں میں سب سے بڑھ کر قبولیت رکھی ہے۔ نمبر 4، خدا نے مجھے آسمان سے نشان دیے ہیں۔ نمبر 5، خدا نے مجھے زمین سے نشان دیے ہیں۔ نمبر 6، خدا نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ تجھ سے ہر ایک مقابلہ کرنے والا مغلوب ہوگا۔ نمبر 7، خدا نے مجھے بشارت دی ہے کہ تیرے پیرو ہمیشہ اپنے دلائل صدق میں غالب رہیں گے اور دنیا میں اکثر وہ اور ان کی نسل بڑی بڑی عزتیں پائیں گے تا ان پر ثابت ہو کہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ کچھ نقصان نہیں اٹھاتا۔ نمبر 8، خدا نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ قیامت تک اور جب تک کہ دنیا کا سلسلہ منقطع ہو جائے میں تیری برکات ظاہر کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ نمبر 9، خدا نے آج سے 20 برس پہلے مجھے بشارت دی ہے کہ تیرا انکار کیا جائے گا اور لوگ تجھے قبول نہیں کریں گے، پر میں تجھے قبول کروں گا اور بڑے زور آور حملوں سے تیری سچائی ظاہر کر دوں گا۔ نمبر 10، اور خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا جس میں میں روح القدس کی برکات پھونکوں گا۔ وہ پاک باطن اور خدا سے نہایت پاک تعلق رکھنے والا ہوگا اور مظہر الحق والعلا ہوگا، گویا خدا آسمان سے نازل ہوا بتلک عشرۃ کاملہ۔ دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اب میں مختصر طور پر اپنے مسیح موعود اور مادی موعود ہونے کے دلائل ایک جگہ اکٹھے کر کے لکھ دیتا ہوں، شاید کسی طالب حق کو کام آئیں یا کوئی سینہ حق کے قبول کرنے کے لیے کھل جائے۔ رب فجل فیہا من عندک برکتن و تاثیرن و ہدایتن و تنویرن وجل افئدۃ من الناس تہوی الیہا۔
فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وادفع بلايانا وكروبنا ونج من كل هم قلوبنا وكفل خطوبنا وكن معنا حيثما كنا یا محبوبنا واستر عوراتنا وآمن رواتنا انا توکلنا علیک وفوضنا الامر الیک انت مولانا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ پہلی دلیل اس بات پر کہ میں ہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہوں یہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ مہدی اور مسیح ہونے کا قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے، یعنی قرآن شریف اپنے نصوص قطعیہ سے اس بات کو واجب کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر جو موسوی خلیفوں کے خاتم الانبیاء ہیں، اس امت میں سے بھی ایک آخری خلیفہ پیدا ہوگا تاکہ وہ اسی طرح محمدی سلسلہ خلافت کا خاتم الاولیاء ہو اور مجددانہ حیثیت اور لوازم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند ہو اور اسی پر سلسلہ خلافت محمدیہ ختم ہو، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر سلسلہ خلافت موسویہ ختم ہو گیا ہے۔ تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ خدا تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل ٹھہرایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مسیح موعود تک سلسلہ خلافت ہے، اس سلسلے کو خلافت موسویہ کے سلسلے سے مشابہ قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، سورہ مزمل آیت 16۔ یعنی ہم نے یہ پیغمبر اسی پیغمبر کی مانند تمہاری طرف بھیجا ہے کہ جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، اور یہ اس بات کا گواہ ہے کہ تم کیسی ایک سرکش اور متکبر قوم ہو، جیسے کہ فرعون متکبر اور سرکش تھا۔ یہ تو وہ آیت ہے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہوتی ہے، لیکن جس آیت سے دونوں سلسلوں یعنی سلسلہ خلافت موسویہ اور سلسلہ خلافت محمدیہ میں مماثلت ثابت ہے، یعنی جس سے قطعی اور یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سلسلہ نبوت محمدیہ کے خلیفے سلسلہ نبوت موسویہ کے مشابہ و مماثل ہیں، وہ یہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56۔ یعنی خدا نے ان ایمانداروں سے جو نیک کام بجا لاتے ہیں وعدہ کیا ہے، جو ان میں سے زمین پر خلیفے مقرر کرے گا، انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے کیے تھے۔ اب جب ہم مانند کے لفظ کو پیش نظر رکھ کر دیکھتے ہیں جو محمدی خلیفوں کی موسوی خلیفوں سے مماثلت واجب کرتا ہے، تو ہمیں ماننا پڑتا ہے جو ان دونوں سلسلوں کے خلیفوں میں مماثلت ضروری ہے، اور مماثلت کی پہلی بنیاد ڈالنے والا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، اور مماثلت کا آخری نمونہ ظاہر کرنے والا وہ مسیح خاتم خلفائے محمدیہ ہے جو سلسلہ خلافت محمدیہ کا سب سے آخری خلیفہ ہے۔ سب سے پہلا خلیفہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، وہ حضرت یوشع بن نون کے مقابل اور ان کا مثیل ہے، جس کو خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے لیے اختیار کیا، اور سب سے زیادہ فراست کی روح اس میں پھونکی، یہاں تک کہ وہ مشکلات جو عقیدہ باطلہ حیات مسیح کے مقابلہ میں خاتم الخلفاء کو پیش آنی چاہیے تھی، ان تمام شبہات کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کمال صفائی سے حل کر دیا، اور تمام صحابہ میں سے ایک فرد بھی ایسا نہ رہا جس کا گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی موت پر اعتقاد نہ ہو گیا ہو، بلکہ تمام امور میں تمام صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایسی ہی اطاعت اختیار کر لی جیسا کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یشوع بن نون کی اطاعت کی تھی، اور خدا بھی موسیٰ اور یشوع بن نون کے نمونے پر جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کا حامی اور مؤید تھا، ایسا ہی ابوبکر صدیق کا حامی اور مؤید ہو گیا۔ در حقیقت خدا نے یشوع بن نون کی طرح اس کو ایسا مبارک کیا جو کوئی دشمن اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اور اسامہ کے لشکر کا ناتمام کام جو حضرت موسیٰ کے ناتمام کام سے مشابہت رکھتا تھا، حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر پورا کیا،
اور حضرت ابو بکر کی حضرت یشوع بن نون کے ساتھ ایک اور عجیب مناسبت یہ ہے جو حضرت موسیٰ کی موت کی اطلاع سب سے پہلے حضرت یوشع کو ہوئی اور خدا نے بلا توقف ان کے دل میں وحی نازل کی جو موسیٰ مر گیا تا یہود حضرت موسیٰ کی موت کے بارے میں کسی غلطی یا اختلاف میں نہ پڑ جائیں، جیسا کہ یشوع کی کتاب باب اول سے ظاہر ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر حضرت ابو بکر نے یقین کامل ظاہر کیا اور آپ کے جسد مبارک پر بوسہ دے کر کہا کہ تو زندہ بھی پاک تھا اور موت کے بعد بھی پاک ہے۔ اور پھر وہ خیالات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہو گئے تھے، ایک عام جلسے میں قرآن شریف کی آیت کا حوالہ دے کر ان تمام خیالات کو دور کر دیا، اور ساتھ ہی اس غلط خیال کی بھی بیخ کنی کر دی جو حضرت مسیح کی حیات کی نسبت احادیث نبویہ میں پوری غور نہ کرنے کی وجہ سے بعض کے دلوں میں پایا جاتا تھا۔ اور جس طرح حضرت یشوع بن نون نے دین کے سخت دشمنوں اور مفتریوں اور مفسدوں کو ہلاک کیا تھا، اسی طرح بہت سے مفسد اور جھوٹے پیغمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے، اور جس طرح حضرت موسیٰ راہ میں ایسے نازک وقت میں فوت ہو گئے تھے کہ جب ابھی بنی اسرائیل نے کنانی دشمنوں پر فتح حاصل نہیں کی تھی اور بہت سے مقاصد باقی تھے اور ارد گرد دشمنوں کا شور تھا، جو حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد اور بھی خطرناک زمانہ پیدا ہو گیا تھا، ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک خطرناک زمانہ پیدا ہو گیا تھا۔ کئی فرقے عرب کے مرتد ہو گئے تھے، بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور کئی جھوٹے پیغمبر کھڑے ہو گئے تھے، اور ایسے وقت میں جو ایک بڑے مضبوط دل اور مستقل مزاج اور قوی الایمان اور دلاور اور بہادر خلیفہ کو چاہتا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے، اور ان کو خلیفہ ہوتے ہی بڑے غموں کا سامنا ہوا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بباعث چند در چند فتنوں اور بغاوت اعراب اور کھڑے ہونے جھوٹے پیغمبروں کے میرے باپ پر جبکہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا گیا، وہ مصیبتیں پڑیں اور وہ غم دل پر نازل ہوئے کہ اگر وہ غم کسی پہاڑ پر پڑتے تو وہ بھی گر پڑتا اور پاش پاش ہو جاتا اور زمین سے ہموار ہو جاتا، مگر چونکہ خدا کا یہ قانون قدرت ہے کہ جب خدا کے رسول کا کوئی خلیفہ اس کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے تو شجاعت اور ہمت اور استقلال اور فراست اور دل قوی ہونے کی روح اس میں پھونکی جاتی ہے، جیسا کہ یشوع کی کتاب باب اول آیت 6 میں حضرت یشوع کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مضبوط ہو اور دلاوری کر، یعنی موسیٰ مر گیا، اب تو مضبوط ہو جا۔ حاشیہ: خدا تعالیٰ کے حکم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شرعی جیسا یہ کہ تو خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی مت دے، دوسری قسم حکم کی قضاء و قدر کے حکم ہیں، جیسا کہ یہ حکم کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، سورہ انبیاء آیت 70۔ شرعی حکم میں محکوم کا تخلف حکم سے جائز ہے، جیسا کہ بہتیرے باوجود حکم شرعی پانے کے خون بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، جھوٹی گواہی بھی دیتے ہیں، مگر قضاء و قدر کے حکم میں ہرگز تخلف جائز نہیں۔ انسان تو انسان قدری حکم سے جمادات بھی تخلف نہیں کر سکتے، کیونکہ جبروتی کشش اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ سو حضرت یشوع کو خدا کا یہ حکم کہ مضبوط دل ہو جا قدری حکم تھا، یعنی قضاء و قدر کا حکم، وہی حکم حضرت ابو بکر کے دل پر بھی نازل ہوا تھا۔ منہ یہی حکم قضاء و قدر کے رنگ میں نہ شرعی رنگ میں حضرت ابو بکر کے دل پر بھی نازل ہوا تھا۔ تناسب اور تشابہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ابو بکر بن قحافہ اور یشوع بن نون ایک ہی شخص ہے۔ استخلافی مماثلت نے اس جگہ کس کر اپنی مشابہت دکھلائی ہے، یہ اس لیے کہ کسی دو لمبے سلسلوں میں باہم مشابہت کو دیکھنے والے طبعاً یہ عادت رکھتے ہیں کہ یا اول کو دیکھا کرتے ہیں اور یا آخر کو، مگر دو سلسلوں کی درمیانی مماثلت کو جس کی تحقیق و تفتیش زیادہ وقت چاہتی ہے دیکھنا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ اول اور آخر پر قیاس کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے خدا نے اس مشابہت کو جو یشوع بن نون اور حضرت ابو بکر میں ہے جو دونوں خلافتوں کے اول سلسلے میں ہیں، اور نیز اس مشابہت کو جو حضرت عیسیٰ بن مریم اور اس امت کے مسیح موعود میں ہے جو دونوں خلافتوں کے آخر سلسلہ میں ہی اجلا بدیہات کر کے دکھلا دیا۔ مثلا یشوع اور ابو بکر میں وہ مشابہت درمیان رکھ دی کہ گویا وہ دونوں ایک ہی وجود ہے یا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں، اور جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد
یوشع بن نون کی باتوں کے شنوا ہو گئے اور کوئی اختلاف نہ کیا اور سب نے اپنی اطاعت ظاہر کی۔ یہی واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش آیا اور سب نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آنسو بہا کر دلی رغبت سے حضرت ابوبکر کی خلافت کو قبول کیا۔ غرض ہر ایک پہلو سے حضرت ابوبکر صدیق کی مشابہت حضرت یشوع بن نون علیہ السلام سے ثابت ہوئی۔ خدا نے جس طرح حضرت یشوع بن نون کو اپنی وہ تائیدیں دکھلائیں کہ جو حضرت موسیٰ کو دکھلایا کرتا تھا، ایسا ہی خدا نے تمام صحابہ کے سامنے حضرت ابوبکر کے کاموں میں برکت دی اور نبیوں کی طرح اس کا اقبال چمکا۔ اس نے مفسدوں اور جھوٹے نبیوں کو خدا سے قدرت اور جلال پا کر قتل کیا، تاکہ اصحاب رضی اللہ عنہم جانیں کہ جس طرح خدا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس کے بھی ساتھ ہے۔ ایک اور عجیب مناسبت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت یشوع بن نون علیہ السلام سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یشوع بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک ہولناک دریا سے جس کا نام یردن ہے عبور ما لشکر کرنا پیش آیا تھا، اور یردن میں ایک طوفان تھا اور عبور غیر ممکن تھا، اور اگر اس طوفان سے عبور نہ ہوتا تو بنی اسرائیل کی دشمنوں کے ہاتھ سے تباہی متصور تھی۔ اور یہ وہ پہلا امر ہولناک تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یشوع بن نون کو اپنے خلافت کے زمانے میں پیش آیا۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے اس طوفان سے اجازی طور پر یشوع بن نون اور اس کے لشکر کو بچا لیا اور یردن میں خشکی پیدا کر دی، جس سے وہ بآسانی گزر گیا۔ وہ خشکی بطور جوار بھاٹا تھی یا محض ایک فوق العادت اعجاز تھا؟ بہرحال اس طرح خدا نے ان کو طوفان اور دشمن کے صدمے سے بچایا۔ اسی طوفان کی مانند بلکہ اس سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر خلیفۃ الحق کو مع تمام جماعت صحابہ کے جو 1,00,000 سے زیادہ تھے پیش آیا، یعنی ملک میں سخت بغاوت پھیل گئی، اور وہ عرب کے بادیہ نشین جن کو خدا نے فرمایا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، سورۃ الحجرات آیت 15۔ ضرور تھا کہ اس پیشگوئی کے مطابق وہ بگڑتے تا یہ پیشگوئی پوری ہوتی، بس ایسا ہی ہوا، اور وہ سب لوگ مرتد ہو گئے، اور بعض نے زکوٰۃ سے انکار کیا، اور چند شریر لوگوں نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا، جن کے ساتھ کئی لاکھ بدبخت انسانوں کی جمعیت ہو گئی، اور دشمنوں کا شمار اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہ کی جماعت ان کے آگے کچھ بھی چیز نہ تھی، اور ایک سخت طوفان ملک میں برپا ہوا۔ یہ طوفان اس خوفناک پانی سے بہت بڑھ کر تھا جس کا سامنا حضرت یشوع بن نون علیہ السلام کو پیش آیا تھا۔ اور جیسا کہ یشوع بن نون حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ناگہانی طور پر اس سخت ابتلا میں مبتلا ہو گئے تھے کہ دریا سخت طوفان میں تھا اور کوئی جہاز نہ تھا اور ہر ایک طرف سے دشمن کا خوف تھا، یہی ابتلا حضرت ابوبکر کو پیش آیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ارتداد عرب کا ایک طوفان برپا ہو گیا، اور جھوٹے پیغمبروں کا ایک دوسرا طوفان اس کو قوت دینے والا ہو گیا۔ یہ طوفان یوشع کے طوفان سے کچھ کم نہ تھا بلکہ بہت زیادہ تھا۔ اور پھر جیسا کہ خدا کی کلام نے حضرت یوشع کو قوت دی اور فرمایا کہ جہاں جہاں تو جاتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو مضبوط ہو اور دلاور بن جا اور بے دل مت ہو، تب یشوع میں بڑی قوت اور استقلال اور وہ ایمان پیدا ہو گیا جو خدا کی تسلی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ہی حضرت ابوبکر کو بغاوت کے طوفان کے وقت خدا تعالیٰ سے قوت ملی۔ جس شخص کو اس زمانے کی اسلامی تاریخ پر اطلاع ہے وہ گواہی دے سکتا ہے کہ وہ طوفان ایسا سخت طوفان تھا کہ اگر خدا کا ہاتھ ابوبکر کے ساتھ نہ ہوتا، اور اگر در حقیقت اسلام خدا کی طرف سے نہ ہوتا، اور اگر در حقیقت ابوبکر خلیفہ حق نہ ہوتا، تو اس دن اسلام کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ مگر یشوع نبی کی طرح خدا کے پاک کلام سے ابوبکر صدیق کو قوت ملی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس ابتلا کی پہلے سے خبر دے رکھی تھی۔ چنانچہ جو شخص اس آیت مندرجہ ذیل کو غور سے پڑھے گا وہ یقین کر لے گا کہ بلا شبہ اس ابتلا کی خبر قرآن شریف میں پہلے سے دی گئی تھی، اور وہ خبر یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ نور آیت 56۔ یعنی خدا نے مومنوں کو جو نیکوکار ہیں وعدہ دے رکھا ہے جو ان کو خلیفے بنائے گا، انہی خلیفوں کی مانند جو پہلے بنائے تھے، اور اسی سلسلہ خلافت کی مانند سلسلہ قائم کرے گا جو حضرت موسیٰ کے بعد قائم کیا تھا، اور ان کے دین کو یعنی اسلام کو جس پر وہ راضی ہوا زمین پر جما دے گا اور اس کے جڑ لگا دے گا، اور خوف کی حالت کو امن کی حالت کے ساتھ بدل دے گا۔ وہ میری پرستش کریں گے، کوئی دوسرا میرے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ دیکھو اس آیت میں صاف طور پر فرما دیا ہے کہ خوف کا زمانہ بھی آئے گا اور امن جاتا رہے گا، مگر خدا اس خوف کے زمانے کو پھر امن کے ساتھ بدل دے گا۔ سو یہی خوف یشوع بن نون کو بھی پیش آیا تھا، جیسا کہ اس کو خدا کے کلام سے تسلی دی گئی، ایسا ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی خدا کے کلام سے تسلی دی گئی۔ اور چونکہ ہر ایک سلسلہ میں خدا کا یہ قانون قدرت ہے کہ اس کا کمال تب ظاہر ہوتا ہے کہ جب آخر حصہ سلسلہ کا پہلے حصے سے مشابہ ہو جائے، اس لیے ضروری ہوا کہ موسوی اور محمدی سلسلے کا پہلا خلیفہ موسوی اور محمدی سلسلے کے آخری خلیفہ سے مشابہ ہو، کیونکہ کمال ہر ایک چیز کا استدارت کو چاہتا ہے۔ حاشیہ: استدارت کے لفظ سے میری مراد یہ ہے کہ جب ایک دائرہ پورے طور پر کامل ہو جاتا ہے تو جس نقطہ سے شروع ہوا تھا اسی نقطہ سے جا ملتا ہے، اور جب تک اس نقطے کو نہ ملے تب تک اس کو دائرہ کاملہ نہیں کہہ سکتے۔ بس آخری نقطے کا پہلے نقطے سے جا ملنا وہی امر ہے جس کو دوسرے لفظوں میں مشابہت تامہ کہا کرتے ہیں۔ بس جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یشوع بن نون سے مشابہت تھی، یہاں تک کہ نام میں بھی تشابہ تھا، ایسا ہی ابو بکر اور مسیح موعود کو بعض واقعات کی روح سے بشدت مشابہت ہے، اور وہ یہ کہ ابو بکر کو خدا نے سخت فتنہ اور بغاوت اور مفتریوں اور مفسدوں کے عہد میں خلافت کے لیے مقرر کیا تھا، ایسا ہی مسیح موعود اس وقت ظاہر ہوا کہ جب کہ تمام علامات صغریٰ کا طوفان ظہور میں آ چکا تھا، اور کچھ کبریٰ میں سے بھی۔ اور دوسری مشابہت یہ ہے کہ جیسا کہ خدا نے حضرت ابو بکر کے وقت میں خوف کے بعد امن پیدا کر دیا اور برخلاف دشمنوں کی خواہشوں کے دین کو جما دیا، ایسا ہی مسیح موعود کے وقت میں بھی ہوگا کہ اس طوفان تکذیب اور تکفیر اور تفسیق کے بعد یک دفعہ لوگوں کو محبت اور ارادت کی طرف میلان دیا جائے گا، اور جب بہت سے نور نازل ہوں گے اور ان کی آنکھیں کھلیں گی تو وہ معلوم کریں گے کہ ہمارے اعتراض کچھ چیز نہ تھے، اور ہم نے اپنے اعتراضوں میں بجز اس کے اور کچھ نہ دکھلایا جو اپنے سطحی خیال اور موٹی عقل اور حسد اور تعصب کے زہر کو لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ابو بکر اور مسیح موعود میں یہ مشابہت ظاہر کر دی جائے گی کہ اس دین کو جس کی مخالف بیخ کنی کرنا چاہتے ہیں زمین پر خوب جما دیا جائے گا، اور ایسا مستحکم کیا جائے گا کہ پھر قیامت تک اس میں تزلزل نہیں ہوگا۔ اور پھر تیسری مشابہت یہ ہوگی کہ جو شرک کی ملونی مسلمانوں کے عقیدوں میں مل گئی تھی وہ بکلی ان کے دلوں میں سے نکال دی جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شرک کا ایک بڑا حصہ جو مسلمانوں کے عقائد میں داخل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ دجال کو بھی خدا کی صفتیں دی گئی تھیں اور حضرت مسیح کو ایک حصہ مخلوق کا خالق سمجھا گیا تھا، یہ ہر ایک قسم کا شرک دور کیا جائے گا، جیسا کہ آیت یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا سے مستنبط ہوتا ہے۔ ایسا ہی اس پیش گوئی سے جو مسیح موعود اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں مشترک ہے، یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح شیعہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کے مرتبے اور بزرگی سے منکر ہیں، ایسا ہی مسیح موعود کی تکفیر بھی کی جائے گی، اور ان کے مخالف ان کے مرتبہ ولایت سے انکار کریں گے، کیونکہ اس پیشگوئی کے اخیر میں یہ آیت ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اس آیت کے معنی جیسا کہ روافض کی عملی حالت سے کھلے ہیں یہی ہیں کہ بعض گمراہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقام بلند سے منکر ہو جائیں گے اور ان کی تکفیر کریں گے۔ بس اس آیت سے سمجھا جاتا ہے کہ مسیح موعود کی بھی تکفیر ہوگی، کیونکہ وہ خلافت کے اس آخری نقطے پر ہے جو خلافت کے پہلے نقطے سے ملا ہوا ہے۔ یہ بات بہت ضروری اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہر ایک دائرہ کا عام قاعدہ یہی ہے کہ اس کا آخری نقطہ پہلے نقطے سے اتصال رکھتا ہے،
لہذا اس عام قاعدے کے موافق خلافت محمدیہ کے دائرے میں بھی ایسا ہی ہونا ضروری ہے، یعنی یہ لازمی امر ہے کہ آخری نقطہ اس دائرے کا جس سے مراد مسیح موعود ہے، جو سلسلہ خلافت محمدیہ کا خاتم ہے، وہ اس دائرے کے پہلے نقطے سے جو خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نقطہ ہے، جو سلسلہ خلافت محمدیہ کے دائرے کا پہلا نقطہ جو ابوبکر ہے، وہ اس دائرے کے انتہائی نقطے سے جو مسیح موعود ہے اتصال تام رکھتا ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ اس بات پر گواہ ہے کہ آخر نقطہ ہر ایک دائرے کا اس کے پہلے نقطے سے جا ملتا ہے۔ اب جب کہ اول اور آخر کے دونوں نقطوں کا اتصال ماننا پڑا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو قرآنی پیشگوئیاں خلافت کے پہلے نقطے کے حق میں ہیں، یعنی حضرت ابوبکر کے حق میں، وہی خلافت کے آخری نقطے کے حق میں بھی ہیں، یعنی مسیح موعود کے حق میں، اور یہی ثابت کرنا تھا منہ۔ یہی وجہ ہے کہ تمام بسائط گول شکل پر پیدا کیے گئے ہیں تا خدا کے ہاتھ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ناقص نہ ہوں۔ اسی بنا پر ماننا پڑتا ہے کہ زمین کی شکل بھی گول ہے، کیونکہ دوسری تمام شکلیں کمال تام کے مخالف ہیں، اور جو چیز خدا کے ہاتھ سے بلا واسطہ نکلی ہے اس میں مناسب حال مخلوقیت کے کمال تام ضرور چاہیے تا اس کا نقص خالق کے نقص کی طرف عائد نہ ہو، اور نیز اس لیے بسائط کا گول رکھنا خدا تعالیٰ نے پسند کیا کہ گول میں کوئی جہت نہیں ہوتی، اور یہ امر توحید کے بہت مناسب حال ہے۔ غرض صنعت کا کمال مدور شکل سے ہی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انتہائی نقطہ اس قدر اپنے کمال کو دکھلاتا ہے کہ پھر اپنے مبدا کو جا ملتا ہے۔ اب ہم پھر اپنے اصل مدعا کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ ہمارے مذکورہ بالا بیان سے یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، جو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ تھے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفہ ہیں، اشد مشابہت ہے۔ تو پھر اس سے لازم آیا کہ جیسا کہ سلسلہ محمدیہ کی خلافت کا پہلا خلیفہ سلسلہ موسویہ کی خلافت کے پہلے خلیفہ سے مشابہت رکھتا ہے، ایسا ہی سلسلہ محمدیہ کی خلافت کا آخری خلیفہ جو مسیح موعود سے موسوم ہے، سلسلہ موسویہ کے آخری خلیفے سے جو حضرت عیسیٰ بن مریم ہے، مشابہت رکھے، تا دونوں سلسلوں کی مشابہت تامہ میں جو نص قرآنی سے ثابت ہوتی ہے کچھ نقص نہ رہے، کیونکہ جب تک دونوں سلسلے یعنی سلسلہ موسویہ و سلسلہ محمدیہ اول سے آخر تک باہم مشابہت نہ دکھلائیں، تب تک وہ مماثلت جو آیت کما استخلف الذین میں کما کے لفظ سے مستنبت ہوتی ہے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر چونکہ ہم ابھی حاشیہ میں اکمل اور اتم طور پر ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسیح موعود سے مشابہت رکھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت ابوبکر حضرت یوشع بن نون سے مشابہت رکھتے ہیں، اور حضرت یوشع بن نون اس قاعدے کے روح سے جو دائرے کا اول نقطہ دائرہ کے آخر نقطہ سے اتحاد رکھتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے حاشیہ میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم سے مشابہت رکھتے ہیں، تو اس سلسلہ مساوات سے لازم آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے مسیح موعود سے جو شریعت اسلامیہ کا آخری خلیفہ ہے مشابہت رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ حضرت یشوع بن نون سے مشابہ ہیں، اور حضرت یشوع بن نون حضرت ابوبکر سے مشابہ، اور پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابوبکر اسلام کے آخری خلیفہ یعنی مسیح موعود سے مشابہ ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ اسلام کے آخری خلیفہ سے جو مسیح موعود ہے مشابہ ہیں، کیونکہ مشابہ کا مشابہ مشابہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر خط دال خط نون سے مساوی ہے اور خط نون خط لام سے مساوی، تو ماننا پڑے گا کہ خط دال خط لام سے مساوی ہے، اور یہی مدعا ہے، اور ظاہر ہے کہ مشابہت من وجہ مغایرت کو چاہتی ہے، اس لیے قبول کرنا پڑا کہ اسلام کا مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ اس کا غیر ہے، اور عوام جو باریک باتوں کو سمجھ نہیں سکتے ان کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 رسول ظاہر کر کے ان کو 2 مستقل شریعتیں عطا فرمائی ہیں، ایک شریعت موسویہ، دوسری شریعت محمدیہ، اور ان دونوں سلسلوں میں 13 خلیفے مقرر کیے ہیں، اور درمیانی 12 خلیفے جو ان دونوں شریعتوں میں پائے جاتے ہیں وہ ہر 2 نبی صاحب شریعت کی قوم میں سے ہیں۔
یعنی موسوی خلیفے اسرائیلی ہیں اور محمدی خلیفے قریشی ہیں، مگر آخری دو خلیفے ان دونوں سلسلوں کے، وہ ان ہر دو نبی صاحب شریعت کی قوم میں سے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں، اور اسلام کے مسیح موعود کی نسبت جو آخری خلیفہ ہے خود علماء اسلام مان چکے ہیں کہ وہ قریش میں سے نہیں ہے، اور نیز قرآن شریف فرماتا ہے کہ یہ دونوں مسیح ایک دوسرے کا عین نہیں ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اسلام کے مسیح موعود کو موسوی مسیح موعود کا مثیل ٹھہراتا ہے، نہ عین۔ بس محمدی مسیح موعود کو موسوی مسیح کا عین قرار دینا قرآن شریف کی تکذیب ہے، اور تفصیل اس استدلال کی یہ ہے کہ کما کا لفظ جو آیت کما استخلف الذین من قبلہم میں ہے، جس سے تمام محمدی سلسلہ کے خلیفوں کی موسوی سلسلہ کے خلیفوں کے ساتھ مشابہت ثابت ہوتی ہے، ہمیشہ مماثلت کے لیے آتا ہے، اور مماثلت ہمیشہ من وجہ مغایرت کو چاہتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک چیز اپنے نفس کی مثیل کہلائے، بلکہ مشبہ اور مشبہ بہی میں کچھ مغایرت ضروری ہے، اور عین کسی وجہ سے اپنے نفس کا مغایر نہیں ہو سکتا۔ بس جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے مثیل ہو کر ان کے عین نہیں ہو سکتے، ایسا ہی تمام محمدی خلیفے جن میں سے آخری خلیفہ مسیح موعود ہے، موسوی خلیفوں کے جن میں سے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کسی طرح عین نہیں ہو سکتے، جسے قرآن شریف کی تکذیب لازم آتی ہے، کیونکہ کما کا لفظ جیسا کہ حضرت موسیٰ اور آن حضرت کی مشابہت کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے، وہی کما کا لفظ آیت کما استخلف الذین میں وارد ہے، جو اسی قسم کی مغایرت چاہتا ہے جو حضرت موسیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا، سمجھنے والا سمجھ لے۔ اس لیے ضروری ہے کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں۔ نمبر 2، اور من جملہ ان دلائل کے جو میرے مسیح موعود ہونے پر دلالت کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے وہ 2 نشان ہیں جو دنیا کو کبھی نہیں بھولیں گے، یعنی ایک وہ نشان جو آسمان میں ظاہر ہوا، اور دوسرا وہ نشان جو زمین نے ظاہر کیا۔ آسمان کا نشان خسوف کسوف ہے، جو ٹھیک ٹھیک مطابق آیت کریمہ وجمع الشمس والقمر سورۃ القیامہ آیت 10 اور نیز دارقطنی کی حدیث کے موافق رمضان میں واقع ہوا۔ حاشیہ: شوکانی اپنی کتاب توضیح میں لکھتا ہے کہ آثار واردہ جو مسیح اور مہدی کے بارے میں ہیں وہ رفع کے حکم میں ہیں، کیونکہ پیش گوئیوں میں اجتہاد کو راہ نہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ بہت سی پیش گوئیاں مہدی اور مسیح کے بارے میں ایسی ہیں جو باہم تناقض رکھتی ہیں، یا قرآن شریف کے مخالف ہیں، یا سنت اللہ کی ضد ہیں۔ اس صورت میں اگر ان کا رفع بھی ہوتا، تاہم بعض ان میں سے ہرگز قبول کے لائق نہ تھیں۔ ہاں، حسب اقرار شوکانی صاحب، کسوف خسوف کی پیشگوئی بلا شبہ رفع کے حکم میں ہے، بلکہ یہ پیشگوئی مرفوع متصل حدیث سے بھی صدہا درجہ قوی تر ہے، کیونکہ اس نے اپنے وقوع سے اپنی سچائی آپ ظاہر کر دی، اور قرآن شریف نے اس کے مضمون کی تصدیق کی، اور نیز قرآن شریف نے اس کے مقابل کی ایک اور پیشگوئی بیان فرمائی، یعنی اونٹوں کے بیکار ہونے کی پیشگوئی۔ اس زمینی نشان کا ذکر آسمانی نشان یعنی کسوف خسوف کا مصدق ہے، کیونکہ یہ دونوں نشان ایک دوسرے کے مقابل پڑے ہیں، اور ایسے ہی تو ریت کے بعد صحیفوں میں اس کی تصدیق موجود ہے، اور یہ مرتبہ ثبوت کا کسی دوسری حدیث مرفوع متصل کو جس کے ساتھ یہ لوازم نہ ہوں حاصل نہیں من ہو۔ اور زمین کا نشان وہ ہے جس کی طرف یہ آیت کریمہ قرآن شریف کی یعنی وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ سورۃ التکویر آیت 5 اشارہ کرتی ہے، جس کی تصدیق میں مسلم میں یہ حدیث موجود ہے وَيُتْرَكُ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَىٰ عَلَيْهَا۔ خسوف کسوف کا نشان تو کئی سال ہوئے جو 2 مرتبہ ظہور میں آ گیا، اور اونٹوں کے چھوڑے جانے اور نئی سواری کا استعمال اگرچہ بلاد اسلامیہ میں قریباً 100 برس سے عمل میں آ رہا ہے، لیکن یہ پیشگوئی اب خاص طور پر مکہ معظمہ
اور مدینہ منورہ کی ریل تیار ہونے سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ ریل جو دمشق سے شروع ہو کر مدینہ میں آئے گی وہی مکہ معظمہ میں آئے گی، اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند سال تک یہ کام تمام ہو جائے گا۔ تب وہ اونٹ جو 1300 برس سے حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے یک دفعہ بیکار ہو جائیں گے، اور ایک انقلاب عظیم عرب اور بلاد شام کے سفروں میں آ جائے گا۔ چنانچہ یہ کام بڑی صورت سے ہو رہا ہے، اور تعجب نہیں کہ 3 سال کے اندر اندر یہ ٹکڑا مکہ اور مدینہ کی راہ کا تیار ہو جائے، اور حاجی لوگ بجائے بدوؤں کے پتھر کھانے کے طرح طرح کے میوے کھاتے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچا کریں۔ بلکہ غالباً معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی ہی مدت میں اونٹ کی سواری تمام دنیا میں سے اٹھ جائے گی، اور یہ پیش گوئی ایک چمکتی ہوئی بجلی کی طرح تمام دنیا کو اپنا نظارہ دکھائے گی، اور تمام دنیا اس کو بچشم خود دیکھے گی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی ریل کا تیار ہو جانا گویا تمام اسلامی دنیا میں ریل کا پھر جانا ہے۔ حاشیہ: چونکہ ریل کا وجود اور اونٹوں کا بیکار ہونا مسیح موعود کے زمانے کی نشانی ہے، اور مسیح کے ایک یہ بھی معنی ہے کہ بہت سیاحت کرنے والا، تو گویا خدا نے مسیح کے لیے اور اس کے نام کے معنی متحقق کرنے کے لیے، اور نیز اس کی جماعت کے لیے جو اسی کے حکم میں ہیں، ریل کو ایک سیاحت کا وسیلہ پیدا کیا ہے، تا وہ سیاحتیں جو پہلے مسیح نے 120 برس تک بصد محنت پوری کی تھیں، اس مسیح کے لیے صرف چند ماہ میں وہ تمام سیر و سیاحت میسر آ جائے۔ اور یہ یقینی امر ہے کہ جیسے اس زمانے کا ایک مامور من اللہ ریل کی سواری کے ذریعے سے خوشی اور آرام سے ایک بڑے حصہ دنیا کا چکر لگا کر اور سیاحت کر کے اپنے وطن میں آ سکتا ہے، یہ سامان پہلے نبیوں کے لیے میسر نہیں تھا۔ اس لیے مسیح کا مفہوم جیسے اس زمانے میں جلد پورا ہو سکتا ہے، کسی دوسرے زمانے میں اس کی نظیر نہیں ہو، کیونکہ اسلام کا مرکز مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہے۔ اگر سوچ کر دیکھا جائے تو اپنی کیفیت کی روح سے خسوف کی پیش گوئی اور اونٹوں کے متروک ہونے کی پیش گوئی ایک ہی درجے پر معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ خسوف کا نظارہ کروڑا انسانوں کو اپنا گواہ بنا گیا ہے، ایسا ہی اونٹوں کے متروک ہونے کا نظارہ بھی ہے، بلکہ یہ نظارہ خسوف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ خسوف صرف 2 مرتبہ ہو کر اور صرف چند گھنٹے تک رہ کر دنیا سے گزر گیا، مگر اس نئی سواری کا نظارہ جس کا نام ریل ہے ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ پہلے اونٹ ہوا کرتے تھے۔ ذرا اس وقت کو سوچو کہ جب مکہ معظمہ سے کئی لاکھ آدمی ریل کی سواری میں ایک ہیئت مجموعی میں مدینہ کی طرف جائے گا یا مدینہ سے مکہ کی طرف آئے گا، تو اس نئی طرز کے قافلے میں عین اس حالت میں جس وقت کوئی اہل عرب یہ آیت پڑھے گا کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، سورہ تکویر آیت 5، یعنی یاد کر وہ زمانہ جب کہ اونٹنیاں بیکار کی جائیں گی اور ایک حملدار اونٹنی کا بھی قدر نہ رہے گا جو اہل عرب کے نزدیک بڑی قیمتی تھی، اور یا جب کوئی حاجی ریل پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف جاتا ہوا یہ حدیث پڑھے گا وَيُتْرَكَ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَىٰ عَلَيْهَا، یعنی مسیح موعود کے زمانے میں اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور ان پر کوئی سوار نہ ہوگا، تو سننے والے اس پیش گوئی کو سن کر کس قدر وجد میں آئیں گے اور کس قدر ان کا ایمان قوی ہوگا۔ جس شخص کو عرب کی پرانی تاریخ سے کچھ واقفیت ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اونٹ اہل عرب کا بہت پرانا رفیق ہے، اور عربی زبان میں 1000 کے قریب اونٹ کا نام ہے، اور اونٹ سے اس قدر قدیم تعلقات اہل عرب کے پائے جاتے ہیں کہ میرے خیال میں 20,000 کے قریب عربی زبان میں ایسا شعر ہوگا جس میں اونٹ کا ذکر ہے، اور خدا تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ کسی پیش گوئی میں اونٹوں کے ایسے انقلاب عظیم کا ذکر کرنا اس سے بڑھ کر اہل عرب کے دلوں پر اثر ڈالنے کے لیے اور پیش گوئی کی عظمت ان کی طبیعتوں میں بٹھانے کے لیے اور کوئی راہ نہیں۔ اسی وجہ سے یہ عظیم الشان پیش گوئی قرآن شریف میں ذکر کی گئی ہے، جس سے ہر ایک مومن کو خوشی سے اچھلنا چاہیے کہ خدا نے قرآن شریف میں آخری زمانے کی نسبت جو مسیح موعود اور یاجوج ماجوج اور دجال کا زمانہ ہے یہ خبر دی ہے کہ اس زمانے میں یہ رفیق قدیم عرب کا یعنی اونٹ جس پر وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے اور بلاد شام کی طرف تجارت کرتے تھے ہمیشہ کے لیے ان سے الگ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کس قدر روشن پیش گوئی ہے، یہاں تک کہ دل چاہتا ہے کہ خوشی سے نعرے ماریں، کیونکہ ہماری پیاری کتاب اللہ قرآن شریف کی سچائی اور من جانب اللہ ہونے کے لیے یہ ایک ایسا نشان دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے کہ نہ تو ریت میں ایسی بزرگ اور کھلی پیش گوئی پائی جاتی ہے اور نہ انجیل میں اور نہ دنیا کی کسی اور کتاب میں۔
ہندوؤں کے ایک پنڈت دیانند نام نے ناحق فضولی کے طور پر کہا تھا کہ وید میں ریل کا ذکر ہے، یعنی پہلے زمانے میں آریہ ورت ملک ہند میں ریل جاری تھی، مگر جب ثبوت مانگا گیا تو بجز بےہودہ باتوں کے اور کچھ جواب نہ تھا، اور دیانند کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وید میں پیشگوئی کے طور پر ریل کا ذکر ہے، کیونکہ دیانند اس بات کا معترف ہے کہ وید میں کوئی پیشگوئی نہیں، بلکہ اس کا صرف یہ مطلب تھا کہ ہندوؤں کے عہد سلطنت میں بھی یورپ کے فلاسفروں کی طرح ایسے کاریگر موجود تھے، اور اس زمانے میں بھی ریل موجود تھی، یعنی ہمارے بزرگ بھی انگریزوں کی طرح کئی صنعتیں ایجاد کرتے تھے، لیکن قرآن شریف یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ کسی زمانے میں ملک عرب میں ریل موجود تھی، بلکہ آخری زمانے کے لیے ایک عظیم الشان پیشگوئی کرتا ہے کہ ان دنوں میں ایک بڑا انقلاب ظہور میں آئے گا اور اونٹوں کی سواری بیکار ہو جائے گی، اور ایک نئی سواری دنیا میں پیدا ہو جائے گی جو اونٹوں سے مستغنی کر دے گی۔ یہ پیشگوئی جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، جو مسیح موعود کے زمانے کی علامت بیان کی گئی ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشگوئی کو قرآن شریف کی اس آیت سے ہی استنباط کیا ہے، یعنی وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ سے۔ یاد رہے کہ قرآن شریف میں دو قسم کی پیشگوئیاں ہیں، ایک قیامت کی اور ایک زمانہ آخری کی۔ مثلا جیسے یاجوج ماجوج کا پیدا ہونا اور ان کا تمام ریاستوں پر فائق ہونا، یہ پیشگوئی آخری زمانے کے متعلق ہے، اور حدیث مسلم نے پیشگوئی یترک القلاصوں میں صاف تشریح کر دی ہے اور کھول کر بیان کر دیا ہے کہ مسیح کے وقت میں اونٹ کی سواری ترک کر دی جائے گی۔ نمبر 3، تیسری دلیل جو دلائل گزشتہ مذکورہ کی طرح وہ بھی قرآن شریف سے ہی مستنبط ہے، سورہ فاتحہ کی اس آیت کی بنا پر ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے ہمارے خدا ہمیں وہ سیدھی راہ عنایت کر جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے، اور بچا ہم کو ان لوگوں کی راہ سے جن پر تیرا غضب ہے اور جو راہ کو بھول گئے ہیں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اسلام کے تمام اکابر اور ائمہ کے اتفاق سے مغضوب علیہم سے مراد یہودی لوگ ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، اور قرآن شریف کی آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا الگ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کے مغضوب علیہم ہونے کی بڑی وجہ، جس کی سزا ان کو قیامت تک دی گئی اور دائمی ذلت اور محکومیت میں گرفتار کیے گئے، یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ کے نشان بھی دیکھ کر پھر بھی پورے عناد اور شرارت اور جوش سے ان کی تکفیر اور توہین اور تفسیق اور تکذیب کی، اور ان پر ان کی والدہ صدیقہ پر جھوٹے الزام لگائے، جیسا کہ آیت وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ سورہ آل عمران آیت 56 سے صریح سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی محکومیت جیسی اور کوئی ذلت نہیں، اور دائمی ذلت کے ساتھ دائمی عذاب لازم پڑا ہوا ہے۔ اور اسی آیت کی تائید ایک دوسری آیت کرتی ہے جو جز نمبر 9 سورہ اعراف میں ہے، اور وہ یہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ سورۃ الاعراف آیت 168، یعنی خدا نے یہود کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسے بادشاہ ان پر مقرر کرتا رہے گا جو انواع و اقسام کے عذاب ان کو دیتے رہیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑی وجہ یہود کے مغضوب علیہم ہونے کی یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سخت ایذا دی، ان کی تکفیر کی، ان کی تفسیق کی، ان کی توہین کی، ان کو مصلوب قرار دیا تا وہ نعوذ باللہ لعنتی قرار دیے جائیں، اور ان کو اس حد تک دکھ دیا کہ حسب منطوق آیت وقولہم علی مریم بہتانا عظیما سورۃ النساء آیت 157 ان کی ماں پر بھی سخت بہتان لگایا۔ حاشیہ، جیسا کہ شریر مخالفوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر بہتان لگایا، اسی طرح میری بیوی کی نسبت شیخ محمد حسین اور اس کے دلی دوست جعفر زٹلی نے محض شرارت سے گندی خوابیں بنا کر سراسر بے حیائی کی راہ سے شائع کی، اور میری دشمنی سے اس جگہ وہ لحاظ اور ادب بھی نہ رہا جو اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن خواتین سے رکھنا چاہیے۔ مولوی کہلانا اور یہ بے حیائی کی حرکات، افسوس ہزار افسوس، یہی وہ بے جا حرکت تھی جس پر مسٹر جے ایم ڈوئی صاحب بہادر ICS سابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع گرداسپور نے مولوی محمد حسین کو چشم نمائی کی تھی اور آئندہ ایسی حرکات سے روکا تھا۔ منہو
غرض جس قدر ایذا کی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ تکذیب کرنا، گالیاں دینا اور افتراء کے طور پر کئی تہمتیں لگانا اور کفر کا فتویٰ دینا اور ان کی جماعت کو متفرق کرنے کے لیے کوشش کرنا اور حکام کے حضور میں ان کی نسبت جھوٹی مخبریاں کرنا اور کوئی دقیقہ توہین کا نہ چھوڑنا اور بالآخر قتل کے لیے آمادہ ہونا، یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسبت یہود بدقسمت سے ظہور میں آیا۔ اور آیت وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورہ آل عمران آیت 56 کو غور سے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آیت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ سورۃ البقرہ آیت 62 کی سزا بھی حضرت مسیح کی ایذا کی وجہ سے ہی یہود کو دی گئی ہے، کیونکہ آیت موصوفہ بالا میں یہود کے لیے یہ دائمی وعید ہے کہ وہ ہمیشہ محکومیت میں جو ہر ایک عذاب اور ذلت کی جڑ ہے زندگی بسر کریں گے، جیسا کہ اب بھی یہود کی ذلت کے حالات کو دیکھ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب تک خدا تعالیٰ کا وہ غصہ نہیں اترا جو اس وقت بھڑکا تھا جبکہ اس وجیح نبی کو گرفتار کرا کر مصلوب کرنے کے لیے کھوپڑی کے مقام پر لے گئے تھے، اور جہاں تک بس چلا تھا ہر ایک قسم کی ذلت پہنچائی تھی اور کوشش کی گئی تھی کہ وہ مصلوب ہو کر توریت کی نصوص صریحہ کی روح سے ملعون سمجھا جائے اور اس کا نام ان میں لکھا جائے جو مرنے کے بعد تحت الثرى کی طرف جاتے ہیں اور خدا کی طرف ان کا رفع نہیں ہوتا۔ غرض جب کہ یہ مقدمہ قرآن شریف کے نصوص صریحہ سے ثابت ہو گیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مغضوب علیہم کا پرغضب خطاب جو یہودیوں کو دیا گیا یہ ان یہودیوں کو خطاب ملا تھا جنہوں نے شرارت اور بے ایمانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان پر کفر کا فتویٰ لکھا اور ہر ایک طرح سے ان کی توہین کی اور ان کو اپنے خیال میں قتل کر دیا اور ان کے رفع سے انکار کیا، بلکہ ان کا نام لعنتی رکھا۔ تو اب اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کیوں مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی، بلکہ قرآن شریف کا افتتاح بھی اسی دعا سے کیا، اور اس دعا کو مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ورد لازمی اور وظیفہ دائمی کر دیا کہ 5 وقت قریباً 90 کروڑ مسلمان مختلف دیار اور بلاد میں یہی دعا اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور باوجود بہت سے اختلافات کے جو ان میں اور ان کے نماز کے طریق میں پائے جاتے ہیں، کوئی فرقہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی نماز میں یہ دعا نہ پڑھتا ہو۔ حاشیہ: تحقیقات کی روح سے یہی تعداد مسلمانوں کی ہے، یعنی 90 کروڑ مسلمانوں کی مردم شماری صحت کو پہنچی ہے۔ انگریزوں کے مورخ عرب کے مختلف حصوں کی مردم شماری اور ایسا ہی بلاد شام اور بلاد روم کی مردم شماری کی تعداد صحت سے دریافت نہیں کر سکے، اور افریقہ اور چین کی اسلامی آبادیاں شاید نظر انداز ہی رہیں، لہذا جو کچھ عیسائی مردم شماری میں اہل اسلام کی میزان دکھائی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے، ہرگز صحیح نہیں ہے۔ منہو اس سوال کا جواب خود قرآن شریف نے اپنے دوسرے مقامات میں دے دیا ہے، مثلا جیسا کہ آیت کما استخلف الذین من قبلہم سورہ نور آیت 56 سے صریح اور صاف طور پر سمجھا جاتا ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی جب کہ مماثلت کی ضرورت کی وجہ سے واجب تھا کہ اس امت کے خلیفوں کا سلسلہ ایک ایسے خلیفہ پر ختم ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل ہو، تو من جملہ وجوہ مماثلت کے ایک یہ وجہ بھی ضروری الوقوع تھی کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے فقیہ اور مولوی ان کے دشمن ہو گئے تھے اور ان پر کفر کا فتویٰ لکھا تھا اور ان کو سخت سخت گالیاں دیتے اور ان کی پردہ نشین عورتوں کی توہین کرتے اور ان کے ذاتی نقص نکالتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کو لعنتی ثابت کریں، ایسے ہی اسلام کے مسیح موعود پر اس زمانے کے مولوی کفر کا فتویٰ لکھیں اور اس کی توہین کریں اور اس کو بے ایمان اور لعنتی قرار دیں اور گالیاں دیں اور اس کے پرائیویٹ امور میں دخل دیں اور طرح طرح کے اس پر افتراء کریں اور قتل کا فتویٰ دیں، بس چونکہ یہ امت مرحومہ ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ ہلاک ہوں، اس لیے اس نے یہ دعا غیر المغضوب علیہم کی سکھلا دی اور اس کو قرآن میں نازل کیا، اور قرآن اسی سے شروع ہوا، اور یہ دعا مسلمانوں کی نمازوں میں داخل کر دی تاکہ وہ کسی وقت سوچیں اور سمجھیں کہ کیوں ان کو یہود کی اس سیرت سے ڈرایا گیا جس سیرت کو یہود نے نہایت برے طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا تھا۔ یہ بات صاف طور پر سمجھ آتی ہے کہ اس دعا میں جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے، فرقہ غیر المغضوب علیہم سے مسلمانوں کا بظاہر کچھ بھی تعلق نہ تھا،
کیونکہ جبکہ قرآن شریف اور احادیث اور اتفاق علماء اسلام سے ثابت ہو گیا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور یہود بھی وہ جنہوں نے حضرت مسیح کو بہت ستایا اور دکھ دیا اور ان کا نام کافر اور لعنتی رکھا تھا، اور ان کے قتل کرنے میں کچھ فرق نہیں کیا تھا اور توہین کو ان کی مستورات تک پہنچا دیا تھا، تو پھر مسلمانوں کو اس دعا سے کیا تعلق تھا اور کیوں یہ دعا ان کو سکھلائی گئی؟ اب معلوم ہوا کہ یہ تعلق تھا کہ اس جگہ بھی پہلے مسیح کی مانند ایک مسیح آنے والا تھا، اور مقدر تھا کہ اس کی بھی ویسی ہی توہین اور تکفیر ہو، لہٰذا یہ دعا سکھلائی گئی جس کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھ کہ ہم تیرے مسیح موعود کو دکھ دیں اور اس پر کفر کا فتویٰ لکھیں اور اس کو سزا دلانے کے لیے عدالتوں کی طرف کھینچیں اور اس کی پاک دامن اہل بیت کی توہین کریں اور اس پر طرح طرح کے بہتان لگائیں اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیں۔ غرض صاف ظاہر ہے کہ یہ دعا اسی لیے سکھلائی گئی کہ تا قوم کو اس یادداشت کے پرچے کی طرح جس کو ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے ہیں یا اپنی نشست گاہ کی دیوار پر لگاتے ہیں، اس طرف توجہ دی جائے کہ تم میں بھی ایک مسیح موعود آنے والا ہے اور تم میں بھی وہ مادہ موجود ہے جو یہودیوں میں تھا۔ غرض اس آیت پر ایک محققانہ نظر کے ساتھ غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک پیشگوئی ہے جو دعا کے رنگ میں فرمائی گئی، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ حسب وعدہ کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56، آخری خلیفہ اس امت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں آئے گا۔ حاشیہ: ہم اپنی کتابوں میں بہت جگہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ عاجز جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے رنگ میں بھیجا گیا ہے بہت سے امور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہے، یہاں تک کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ایک ندرت تھی، اس عاجز کی پیدائش میں بھی ایک ندرت ہے، اور وہ یہ کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، اور یہ امر انسانی پیدائش میں نادرات سے ہے کیونکہ اکثر ایک ہی بچہ پیدا ہوا کرتا ہے، اور ندرت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ حضرت مسیح کا بغیر باپ پیدا ہونا بھی امور نادرہ میں سے ہے، خلاف قانون قدرت نہیں ہے، کیونکہ یونانی، مصری، ہندی طبیبوں نے اس امر کی بہت سی نظیریں لکھی ہیں کہ کبھی بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بحکم قادر مطلق ان میں دونوں قوتیں عاقدہ اور منعقدہ پائی جاتی ہیں، اس لیے دونوں خاصیتیں ذکر اور انثیٰ کی ان کے تخم میں موجود ہوتی ہیں۔ یونانیوں نے بھی ایسی پیدائشوں کی نظیریں دی ہیں اور ہندوؤں نے بھی نظیریں دی ہیں، اور ابھی حال میں مصر میں جو طبی کتابیں تالیف ہوئی ہیں ان میں بھی بڑی تحقیق کے ساتھ نظیروں کو پیش کیا ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں کے لفظ چندر بنسی اور سورج بنسی در حقیقت انہی امور کی طرف اشارات ہیں، بس اس قسم کی پیدائش صرف اپنے اندر ایک ندرت رکھتی ہے، جیسے توأم میں ایک ندرت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر باپ پیدا ہونا ایک ایسا امر فوق العادت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصیت رکھتا ہے۔ اگر یہ امر فوق العادت ہوتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی مخصوص ہوتا تو خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اس کی نظیر جو اس سے بڑھ کر تھی کیوں پیش کرتا اور کیوں فرماتا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، سورہ آل عمران آیت 60۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی مثال، کہ خدا نے اس کو مٹی سے جو تمام انسانوں کی ماں ہے پیدا کیا اور اس کو کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی جیتا جاگتا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی امر کی نظیر پیدا ہونے سے وہ امر بے نظیر نہیں کہلا سکتا، اور جس شخص کے کسی عارضہ ذاتی کی کوئی نظیر مل جائے تو پھر وہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفت مجھ سے مخصوص ہے۔ اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یلاش خدا کا ہی نام ہے۔ یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا۔ اس کے معنی میرے پر یہ کھولے گئے کہ یا لا شریکہ، اس نام کے الہام سے یہ غرض ہے کہ کوئی انسان کسی ایسی قابل تعریف صفت یا اسم یا کسی فعل سے مخصوص نہیں ہے جو صفت یا اسم یا فعل کسی دوسرے میں نہیں پایا جاتا۔ یہی سر ہے جس کی وجہ سے ہر ایک نبی کی صفات اور معجزات ازلال کے رنگ میں اس کی امت کے خاص لوگوں میں ظاہر ہوتی ہیں جو اس کے جوہر سے مناسبت تامہ رکھتے ہیں، تا کسی خصوصیت کے دھوکہ میں جو ہلا امت کے کسی نبی کو لا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ سخت کفر ہے جو کسی نبی کو یلاش کا نام دیا جائے۔ کسی نبی کا کوئی معجزہ یا اور کوئی خارق عادت امر ایسا نہیں ہے
جس میں ہزارہا اور لوگ شریک نہ ہوں۔ خدا کو سب سے زیادہ اپنی توحید پیاری ہے۔ توحید کے لیے تو یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا خدائے عز و جل نے زمین پر قائم کیا۔ پس اگر خدا کا یہ منشا تھا کہ بعض صفات ربوبیت سے بعض انسانوں کو مخصوص کیا جائے، تو پھر کیوں اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم کی، جس کے لیے عرب کے میدانوں میں ہزارہا مخلوق پرستوں کے خون بہائے گئے۔ پس اے دوستو، اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کو شیطان کے ہاتھ سے بچا کر آخری سفر کرو، تو کسی انسان کو فوق العادت خصوصیت سے مخصوص مت کرو کہ یہی وہ گندا چشمہ ہے جس سے شرک کی نجاستیں جوش مار کر نکلتی ہیں اور انسانوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ پس تم اس سے اپنے آپ کو اور اپنی ذریت کو بچاؤ کہ تمہاری نجات اسی میں ہے۔ اے عقل مندو، ذرا سوچو کہ اگر مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1900 برس سے دوسرے آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں اور باوجود کہ فوت شدہ روحوں کو جا ملے اور حضرت یحییٰ کے زانو بزانو ہم نشین ہو گئے، پھر بھی اسی جہان میں ہیں اور کسی آخری زمانے میں جو گویا اس امت کی ہلاکت کے بعد آئے گا آسمان پر سے اتریں گے، تو شرک سے بچنے کے لیے ایسی فوق العادت صفت کی کوئی نظیر تو پیش کرو، یعنی کسی ایسے انسان کا نام لو جو قریباً 2000 برس سے آسمان پر چڑھا بیٹھا ہے اور نہ کھاتا نہ پیتا نہ سوتا اور نہ کوئی اور جسمانی خاصہ ظاہر کرتا، اور پھر مجسم ہے اور روحوں کے ساتھ بھی ایسا ملا ہوا ہے کہ گویا ان روحوں میں ایک روح ہے، اور پھر دنیاوی زندگی میں بھی کچھ فطور نہیں، اس جہان میں بھی ہے اور اس جہان میں بھی، گویا دونوں طرف اپنے 2 پیر پھیلا رکھے ہیں۔ حاشیہ در حاشیہ۔ ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ حضرت مسیح کو اتنی بڑی خصوصیت آسمان پر زندہ چڑھنے اور اتنی مدت تک زندہ رہنے اور پھر دوبارہ اترنے کی جو دی گئی ہے، اس کے ہر ایک پہلو سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کا ایک بڑا تعلق جس کا کچھ حد و حساب نہیں حضرت مسیح سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 برس تک بھی عمر نہ پہنچی، مگر حضرت مسیح اب قریباً 2000 برس سے زندہ موجود ہیں، اور خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی، مگر حضرت مسیح کو آسمان پر جو بہشت کی جگہ اور فرشتوں کی ہمسائیگی کا مکان ہے بلا لیا۔ اب بتلاؤ، محبت کس سے زیادہ کی، عزت کس کی زیادہ کی، قرب کا مکان کس کو دیا، اور پھر دوبارہ آنے کا شرف کس کو بخشا؟ من ہو۔ بقیہ حاشیہ۔ اس جہان میں بھی ہے اور اس جہان میں بھی، گویا دونوں طرف اپنے 2 پیر پھیلا رکھے ہیں، ایک پیر دنیا میں اور دوسرا پیر فوت شدہ روحوں میں، اور دنیاوی زندگی بھی عجیب کہ باوجود اس قدر امتداد مدت کے کھانے پینے کی محتاج نہیں اور نیند سے بھی فارغ ہے، اور پھر آخری زمانے میں بڑے کر و فر اور جلالی فرشتوں کے ساتھ آسمان پر سے اترے گا، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات میں نہ چڑھنا دیکھا گیا اور نہ اترنا، مگر حضرت مسیح کا اترنا دیکھا جائے گا۔ تمام مولویوں کے روبرو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اترے گا۔ پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ مسیح نے وہ کام دکھلائے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اصرار مخالفوں کے دکھلا نہ سکے، بار بار قرآنی اعجاز کا ہی حوالہ دیا۔ بقول تمہارے مسیح سچ مچ مردوں کو زندہ کرتا رہا، شہر کے لاکھوں انسان ہزاروں برسوں کے مرے ہوئے زندہ کر ڈالے، ایک دفعہ شہر کا شہر زندہ کر دیا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مکھی بھی زندہ نہ کی۔ اور پھر مسیح نے بقول تمہارے ہزارہا پرندے بھی پیدا کیے، اور اب تک کچھ خدا کی مخلوقات اور کچھ اس کی مخلوقات دنیا میں موجود ہے، اور ان تمام فوق العادت کاموں میں وہ وحدہ لا شریک ہے، بلکہ بعض امور میں خدا سے بڑا ہوا ہے۔ حاشیہ در حاشیہ۔ خدا سے بڑا ہوا اس طرح پر کہ خدا تو 9 مہینے میں انسان کا بچہ پیدا کرتا ہے، اور ہر ایک حیوان کی پیدائش کچھ نہ کچھ مہلت چاہتی ہے، مگر مسیح کی یہ عجیب خالقیت کئی درجہ خدا کی خالقیت سے بڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مسیح کا یہ کام تھا کہ فی الفور ایک مٹی کا جانور بنایا اور پھونک مارتے ہی وہ زندہ ہو کر اڑنے لگا اور خدا کے پرندوں میں جا ملا۔ میں نے ایک دفعہ ایک غیر مقلد سے جو اہل حدیث کہلاتے ہیں پوچھا کہ جب کہ بقول تمہارے حضرت مسیح نے ہزارہا پرندے بنائے، تو کیا تم ان 2 قسم کے پرندوں میں کچھ فرق کر سکتے ہو کہ مسیح کے کون سے ہیں اور خدا کے کون سے؟ اس نے جواب دیا کہ آپس میں مل گئے ہیں، اب کیوں کر فرق ہو سکتا ہے؟ اس اعتقاد سے نعوذ باللہ خدا تعالیٰ بھی دھوکہ باز ٹھہرتا ہے کہ اپنے بندوں کو تو حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ بناؤ، اور پھر آپ حضرت مسیح کو ایسا بڑا شریک
اور حصے دار بنا دیا کہ کچھ تو خدا کی مخلوقات اور کچھ حضرت مسیح کی مخلوقات ہے، بلکہ مسیح خدا کے بعد الموت میں بھی شریک اور علم غیب میں بھی شریک۔ کیا آپ بھی نہ کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بقیہ حاشیہ۔ اور اس کی پیدائش کے وقت میں شیطان نے بھی اس کو مس نہیں کیا مگر دوسرے تمام پیغمبروں کو مس کیا۔ وہ قیامت کو بھی اپنا کوئی گناہ نہیں بتلائے گا مگر دوسرے تمام نبی گناہوں میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ میں معصوم ہوں۔ اب بتلاؤ کہ اس قدر خصوصیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جمع کر کے کیا ان مولویوں نے حضرت عیسیٰ کو خدائی کے مرتبے تک نہیں پہنچایا، اور کیا کسی حد تک پادریوں کے دوش بدوش نہیں چلے، اور کیا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو وحدہ لا شریک کا مرتبہ دینے میں کچھ فرق کیا ہے؟ مگر مجھے خدا نے اس تجدید کے لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں پر ظاہر کروں کہ ایسا خیال کرنا کفر اور صریح کفر اور سخت کفر ہے، بلکہ اگر واقعی طور پر حضرت مسیح نے کوئی معجزہ دکھلایا ہے یا کوئی اعجازی صفت حضرت موصوف نے کسی قول یا فعل یا دعا یا توجہ میں پائی جاتی ہے تو بلا شبہ وہ صفت کروڑہا اور انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ومن انکر بہ فقد کفر واغضب ربہ اللہ اکبر واللہ تفرد بتوحیدہ لا الہ الا ہوا ولیس کمثلہ احد من نوع البشر والعباد یشابہ بعضهم بعضا فلا تجل احدا منہم وحیدا واتق اللہ واحذر۔ سخت تعجب ان لوگوں کی فہم پر ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث اور غیر مقلد ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توحید کی راہوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حنفیوں کو یہ الزام دیتے ہیں کہ تم بعض اولیاء کو صفات الہیہ میں شریک کر دیتے ہو اور ان سے حاجتیں مانگتے ہو، اور ابھی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بہت سی خدائی صفات قائم کرتے ہیں اور ان کو خالق اور محیی الاموات اور عالم الغیب قرار دیتے ہیں، اور ان کے لیے وہ صفتیں قائم کرتے ہیں جو کسی انسان میں ان کی نظیر پایا جانا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ توحید الہی کی جڑ یہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اور اپنے کاموں میں ہے، اور کوئی دوسرا مخلوق اس کی مانند وحدہ لا شریک نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ان کرامات پر اعتراض کیا کرتے تھے جو حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور دوسرے اولیاء کرام سے ظہور میں آئیں۔ یہ وہی موحد کہلانے والے ہیں جو اس بات پر ہنستے تھے کہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک کشتی 12 برس کے بعد دریا میں سے نکلی اور جس قدر لوگ غرق ہوئے تھے سب اس میں زندہ موجود ہوں۔ اب یہ لوگ دجال میں وہ صفات اعجاز قائم کرتے ہیں جو کبھی کسی ولی کی نسبت روا نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یا شیخ عبد القادر شیئن للہ کہنا کفر ہے، اور اب اس کفر کو جو اس سے بڑھ کر ہے مسیح کی نسبت جائز سمجھتے ہیں۔ حاشیہ در حاشیہ۔ ان لوگوں کے عقائد باطلہ محرفہ پر یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ اسلام حقیقی کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک مذہب پر غالب آئے گا، لیکن یہ لوگ عیسائی مذہب جیسے قابل شرم عقائد کے سامنے ایک منٹ بھی اپنے ان اصولوں کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے اور سخت شکست کھا کر بھاگتے ہیں۔ منہ بقیہ حاشیہ۔ اور ان کو بعض صفات خارق عادت میں خدا تعالیٰ کی طرح وحدہ لا شریک ٹھہراتے ہیں، اور یاد رہے کہ خدا نے بے باپ پیدا ہونے میں حضرت آدم سے حضرت مسیح کو مشابہت دی ہے، اور یہ بات کہ کسی دوسرے انسان سے کیوں مشابہت نہیں دی یہ محض اس غرض سے ہے کہ تا ایک مشہور متعارف نظیر پیش کی جائے، کیونکہ عیسائیوں کو یہ دعویٰ تھا کہ بے باپ پیدا ہونا حضرت مسیح کا خاصہ ہے اور یہ خدائی کی دلیل ہے۔ پس خدا نے اس حجت کے توڑنے کے لیے وہ نظیر پیش کی جو عیسائیوں کے نزدیک مسلم اور مقبول ہے۔ اگر خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کوئی اور نظیر پیش کرتا تو وہ اس نظیر کی طرح بدیہی اور مسلم الثبوت نہ ہوتی اور ایک نظری امر ہوتا، ورنہ دنیا میں ہزارہا افراد ایسے ہیں جو بے باپ پیدا ہوئے ہیں، اور غایت کار یہ امر امور نادرہ میں سے ہے، نہ یہ کہ خلاف قانون قدرت اور عادت اللہ سے باہر ہے۔ بس یہ ندرت اسی قسم کی ہے جیسے توأم میں ندرت ہے جو فطرت الہی نے اس راقم کے حصے میں رکھی تھی تا تشابہ فی ندرت ہو جائے۔ اور نیز خدا تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں حضرت مسیح کو آدم سے مشابہت دی ہے، اور پھر براہین احمدیہ میں جس کو شائع ہوئے 20 برس گزر گئے میرا نام آدم رکھا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم سے مشابہت ہے، ایسا ہی مجھ سے بھی مشابہت ہے۔
ایک تو یہی مشابہت جو ندرت فی الخلقت میں ہے، دوسری مشابہت اس بات میں کہ وہ اسرائیلی خلیفوں میں سے آخری خلیفہ ہیں، مگر اسرائیل کے خاندان میں سے نہیں، حالانکہ زبور میں وعدہ تھا کہ تمام خلیفے اس سلسلے کے اسرائیلی خاندان میں سے ہوں گے، پس گویا ماں کا اسرائیلی ہونا اس وعدے کے ملحوظ رکھنے کے لیے کافی سمجھا گیا۔ ایسا ہی میں بھی محمدی سلسلہ کے خلیفوں میں سے آخری خلیفہ ہوں، مگر باپ کے روح سے قریش میں سے نہیں ہوں، گو بعض دادیاں سادات میں ہونے کی وجہ سے قریش میں سے ہوں۔ تیسری مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میری یہ ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوئے جب تک حضرت موسیٰ کی وفات پر 14ویں صدی کا ظہور نہیں ہوا۔ ایسا ہی میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 14ویں صدی کے سر پر مبعوث ہوا ہوں، چونکہ خدا تعالیٰ کو یہ پسند آیا ہے کہ روحانی قانون قدرت کو ظاہری قانون قدرت سے مطابق کر کے دکھلائے، اس لیے اس نے مجھے 14ویں صدی کے سر پر پیدا کیا، کیونکہ سلسلہ خلافت سے اصل مقصود یہ تھا کہ یہ سلسلہ ترقی کرتا کرتا کمال تام کے نقطہ پر ختم ہو، یعنی اسی نقطے پر جہاں اسلامی معارف اور اسلامی انوار اور اسلامی دلائل اور حجج پورے طور پر جلوہ گر ہوں، اور چونکہ چاند 14ویں رات میں اپنے نور میں کمال تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، سو مسیح موعود کو 14ویں صدی کے سر پر پیدا کرنا اس طرف اشارہ تھا کہ اس کے وقت میں اسلامی معارف اور برکات کمال تک پہنچ جائیں گی، جیسا کہ آیت لیظہرہ علی الدین کلہ سورہ صف آیت 10 میں اسی کمال تام کی طرف اشارہ ہے، اور نیز چونکہ چاند اپنے کمال تام کی رات میں یعنی 14ویں رات میں مشرق کی طرف سے ہی طلوع کرتا ہے، اس لیے یہ مناسبت بھی جو خدا کے ظاہری اور روحانی قانون میں ہونی چاہیے یہی چاہتی تھی، جو مسیح موعود جو اسلام کے کمال تام کو ظاہر کرنے والا ہے ممالک مشرقیہ میں سے ہی پیدا ہو۔ چوتھی مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ظاہر ہوئے تھے کہ جب کہ ان کے ملک زاد بوم اور اس کے گرد و نواح سے بکلی بنی اسرائیل کی حکومت جاتی رہی تھی، اور ایسے ہی زمانے میں مجھے خدا نے مبعوث فرمایا۔ پانچویں مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے یہ ہے کہ وہ رومی سلطنت کے وقت یعنی قیصر روم کے زمانے میں معمور ہوئے تھے، بس ایسا ہی میں بھی رومی سلطنت اور قیصر ہند کے ایام دولت میں مبعوث کیا گیا ہوں، اور عیسائی سلطنت کو میں نے اس لیے رومی سلطنت کے نام سے یاد کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی سلطنت کا نام جو مسیح موعود کے وقت میں ہوگی روم ہی رکھا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ظاہر ہے۔ چھٹی مشابہت مجھے حضرت مسیح سے یہ ہے کہ جیسے ان کو کافر بنایا گیا، گالیاں دی گئیں، ان کی والدہ کی توہین کی گئی، ایسا ہی میرے پر کفر کا فتویٰ لگا اور گالیاں دی گئیں اور میرے اہل بیت کی توہین کی گئی۔ ساتویں مشابہت مجھے حضرت مسیح سے یہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے گرفتار کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور جھوٹی مخبریاں کی گئیں اور یہود کے مولویوں نے ان پر جا کر عدالت میں گواہیاں دیں، ایسا ہی میرے پر بھی جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اور ان جھوٹے مقدمات کی تائید میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے میرے پھانسی دلانے کے لیے عدالت میں بحضور کپتان ڈگلس صاحب پادریوں کی حمایت میں گواہی دی۔ آخر عدالت نے ثابت کیا کہ مقدمہ الزام قتل جھوٹا ہے، بس خود سوچ لو کہ اس مولوی کی گواہی کس قسم کی تھی۔ آٹھویں مشابہت مجھے حضرت مسیح سے یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش ایسے ظالم بادشاہ یعنی ہیروڈیس کے وقت میں ہوئی تھی جو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، ایسا ہی میری پیدائش بھی سکھوں کے زمانے کے آخری حصے میں ہوئی تھی جو مسلمانوں کے لیے ہیروڈیس سے کم نہ تھے۔ منہو، اور ضرور ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح قوم کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے اور اس پر کفر کا فتویٰ لکھا جاوے اور اس کے قتل کے ارادے کیے جائیں، اس لیے ترحم کے طور پر تمام مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی کہ تم خدا سے پناہ چاہو کہ تم ان یہودیوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسوی سلسلے کے مسیح موعود کو کافر ٹھہرایا تھا اور اس کی توہین کرتے تھے اور ان کو گالیاں دیتے تھے، اور اس دعا میں صاف اشارہ ہے کہ تم پر بھی یہ وقت آنے والا ہے اور تم میں سے بھی بہتوں میں یہ مادہ موجود ہے، بس خبردار رہو اور دعا میں مشغول رہو تا ٹھوکر نہ کھاؤ۔ اور اس آیت کا دوسرا فقرہ جو الضالین ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہمیں اے ہمارے پروردگار اس بات سے بھی بچا کہ ہم عیسائی بن جائیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ مسیح موعود ظاہر ہوگا عیسائیوں کا بہت زور ہوگا اور عیسائیت کی ضلالت ایک سیلاب کی طرح زمین پر پھیلے گی،
اور اس قدر طوفان ضلالت جوش مارے گا کہ بجز دعا کی اور کوئی چارہ نہ ہوگا، اور تسلیس کے واعظ اس قدر مکر کا جال پھیلائیں گے کہ قریب ہوگا کہ راست بازوں کو بھی گمراہ کریں۔ لہٰذا اس دعا کو بھی پہلی دعا کے ساتھ شامل کر دیا گیا، اور اسی ضلالت کے زمانے کی طرف اشارہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ جب تم دجال کو دیکھو تو سورہ کہف کی پہلی آیتیں پڑھو، اور وہ یہ ہیں: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ سورۃ الکہف آیت 2-6۔ ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے کس گروہ کو مراد رکھا ہے۔ نسائی نے ابو ہریرہ سے دجال کی صفت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث لکھی ہے: یخرج فی آخر الزمان دجال یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الضان السنتهم احلی من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب یقول اللہ عز وجل ابی یغترون ام علی یجترئون۔ الخ یعنی آخری زمانہ میں ایک گروہ دجال نکلے گا، وہ دنیا کے طالبوں کو دین کے ساتھ فریب دیں گے، یعنی اپنے مذہب کی اشاعت میں بہت سا مال خرچ کریں گے، بھیڑوں کا لباس پہن کر آئیں گے، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دل بھیڑیوں کے ہوں گے۔ خدا کہے گا کہ کیا تم میرے حلم کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تحریف کرنے لگے۔ جلد 7 صفحہ 174 کنز العمال منہ۔ کنز العمال کے موجودہ ایڈیشنوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زیر نظر کنز العمال مطبوعہ حیدرآباد دکن کا 1312 ہجری کا مطبوعہ ایڈیشن تھا۔ ناشر۔ اور عوج کے لفظ سے اس جگہ مخلوق کو شریک الباری ٹھہرانے سے مراد ہے، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرایا ہے، اور اسی لفظ سے فیض عوج مشتق ہے، اور فیض عوج سے وہ درمیانی زمانہ مراد ہے جس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کی طرح حضرت مسیح کو بعض صفات میں شریک الباری ٹھہرا دیا۔ اس جگہ ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر دجال کا بھی کوئی علیحدہ وجود ہوتا تو سورہ فاتحہ میں اس کے فتنے کا بھی ذکر ضرور ہوتا، اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی کوئی علیحدہ دعا ہوتی، مگر ظاہر ہے کہ اس جگہ یعنی سورہ فاتحہ میں صرف مسیح موعود کو ایذا دینے سے بچنے کے لیے اور نصارہ کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کی گئی ہے، حالانکہ بموجب خیالات حال کے مسلمانوں کا دجال ایک اور شخص ہے اور اس کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑھ کر ہے، تو گویا نعوذ باللہ خدا بھول گیا کہ ایک بڑے فتنے کا ذکر بھی نہ کیا اور صرف 2 فتنوں کا ذکر کیا، ایک اندرونی یعنی مسیح موعود کو یہودیوں کی طرح ایذا دینا، دوسرے عیسائی مذہب اختیار کرنا۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ سورہ فاتحہ میں صرف 2 فتنوں سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی گئی ہے۔ اول یہ فتنہ کہ اسلام کے مسیح موعود کو کافر قرار دینا، اس کی توہین کرنا، اس کی ذاتیات میں نقص نکالنے کی کوشش کرنا، اس کے قتل کا فتویٰ دینا، جیسا کہ آیت غیر المغضوب علیہم میں انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے نصارہ کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی گئی، اور سورت کو اسی کے ذکر پر ختم کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ فتنہ نصارہ ایک سیل عظیم کی طرح ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ غرض اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اس عاجز کی نسبت قرآن شریف نے اپنی پہلی صورت میں ہی گواہی دے دی، ورنہ ثابت کرنا چاہیے کہ کن مغضوب علیہم سے اس صورت میں ڈرایا گیا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ حدیث اور قرآن شریف میں آخری زمانے کے بعض علماء کو یہود سے نسبت دی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو سلسلہ موسویہ کے آخری خلیفہ اور مسیح موعود تھے، کافر ٹھہرایا تھا اور ان کی سخت توہین کی تھی، اور ان کے پرائیویٹ امور میں افترائی طور پر نقص ظاہر کیے تھے؟
بس جب کہ یہی لفظ مغضوب علیہم کا ان یہودیوں کے مسیلوں پر بولا گیا جن کا نام بوجہ تکفیر و توہین حضرت مسیح مغضوب علیہم رکھا گیا تھا، بس اس جگہ مغضوب علیہم کے پورے مفہوم کو پیش نظر رکھ کر جب سوچا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ آنے والے مسیح موعود کی نسبت صاف اور صریح پیش گوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلے مسیح کی طرح ایذا اٹھائے گا، اور یہ دعا کہ یا الہی ہمیں مغضوب علیہم ہونے سے بچا، اس کے قطعی اور یقینی معنی ہیں کہ ہمیں اس سے بچا کہ ہم تیرے مسیح موعود کو جو پہلے مسیح کا مثیل ہے ایذا نہ دیں، اس کو کافر نہ ٹھہرائیں۔ ان معنوں کے لیے یہ قرینہ کافی ہے کہ مغضوب علیہم صرف ان یہودیوں کا نام ہے جنہوں نے حضرت مسیح کو ایذا دی تھی، اور حدیثوں میں آخری زمانے کے علماء کا نام یہود رکھا گیا ہے، یعنی وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر و توہین کی تھی۔ حدیثوں میں صاف طور پر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود کی بھی تکفیر ہوگی، اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے، اس نے تو ہمارے دین کی بیخونی کر دی منہ۔ اور اس دعا میں ہے کہ یا الہی ہمیں وہ فرقہ مت بنا جن کا نام مغضوب علیہم ہے۔ بس دعا کے رنگ میں یہ ایک پیشگوئی ہے جو دو خبر پر مشتمل ہے، ایک یہ کہ اس امت میں بھی ایک مسیح موعود پیدا ہوگا، اور دوسری یہ پیشگوئی ہے کہ بعض لوگ اس امت میں سے اس کی بھی تکفیر اور توہین کریں گے، اور وہ لوگ مورد غضب الہی ہوں گے۔ اور اس وقت کا نشان یہ ہے کہ فتنہ نصارہ بھی ان دنوں میں حد سے بڑا ہوا ہوگا، جن کا نام ضالین ہے، اور ضالین پر بھی یعنی عیسائیوں پر بھی اگرچہ خدا تعالیٰ کا غضب ہے کہ وہ خدا کے حکم کے شنوا نہیں ہوئے، مگر اس غضب کے آثار قیامت کو ظاہر ہوں گے۔ اور اس جگہ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر بوجہ تکفیر و توہین و ایذا و ارادہ قتل مسیح موعود کے دنیا میں ہی غضب الہی نازل ہوگا۔ یہ میرے جانی دشمنوں کے لیے قرآن کی پیشگوئی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ جو شخص راہ راست کو چھوڑتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے آتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کا اپنے مجرموں سے دو قسم کا معاملہ ہے، اور مجرم دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ مجرم ہیں جو حد سے زیادہ نہیں بڑھتے، اور وہ نہایت درجہ کے تعصب سے ضلالت کو نہیں چھوڑتے، مگر وہ ظلم اور ایذا کے طریقوں میں ایک معمولی درجہ تک رہتے ہیں، اپنے جور و ستم اور بے باکی کو انتہا تک نہیں پہنچاتے، بس وہ تو اپنی سزا قیامت کو پائیں گے، اور خدائے حلیم ان کو اس جگہ نہیں پکڑتا کیونکہ ان کی روش میں حد سے زیادہ سختی نہیں۔ لہٰذا ایسے گناہوں کی سزا کے لیے صرف ایک ہی دن مقرر ہے جو یوم المجازات اور یوم الدین اور یوم الفصل کہلاتا ہے۔ دوسری قسم کے وہ مجرم ہیں جو ظلم اور ستم اور شوخی اور بے باکی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ خدا کے ماموروں اور رسولوں اور راست بازوں کو درندوں کی طرح پھاڑ ڈالیں اور دنیا پر سے ان کا نام و نشان مٹا دیں اور ان کو آگ کی طرح بھسم کر ڈالیں۔ ایسے مجرموں کے لیے جن کا غضب انتہا تک پہنچ جاتا ہے، سنت اللہ یہی ہے کہ اسی دنیا میں خدا تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے اور اسی دنیا میں وہ سزا پاتے ہیں، علاوہ اس سزا کے جو قیامت کو ملے گی۔ اس لیے قرآنی اصطلاح میں ان کا نام مغضوب علیہم ہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں حقیقی مصداق اس نام کا ان یہودیوں کو ٹھہرایا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نابود کرنا چاہا تھا۔ بس ان کے دائمی غضب کے مقابل پر خدا نے بھی ان کو دائمی غضب کے وعید سے پامال کیا، جیسا کہ آیت وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ سورہ آل عمران آیت 56 سے سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کا غضب جو قیامت تک منقطع نہ ہو، اس کی نظیر قرآن شریف میں بجوز حضرت مسیح کے دشمنوں کے یا آنے والے مسیح موعود کے دشمنوں کے اور کسی قوم کے لیے پائی نہیں جاتی۔ حاشیہ: اگرچہ بدقسمت یہود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دشمنی رکھتے تھے، مگر اس مظفر و منصور نبی کے مقابل پر جس کے تیر دشمنوں کو خوب تیزی دکھلاتے تھے، یہود نامسعود کی کچھ چالاکی پیش نہیں گئی منہ۔ اور مغضوب علیہم کے لفظ میں دنیا کے غضب کی وعید ہے جو دونوں مسیحوں کے دشمنوں کے متعلق ہے۔ یہ ایسی نص صریح ہے کہ اس سے انکار قرآن سے انکار ہے، اور یہ معنی جو ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی دعا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے متعلق بیان کیے ہیں، انہی کی طرف قرآن شریف کی آخری 4 صورتوں میں اشارہ ہے، جیسا کہ سورہ تبت کی پہلی آیت یعنی تبت یدا ابی لہب و تب اس موذی کی طرف اشارہ کرتی ہے
جو مظہر جمال احمدی یعنی احمد مہدی کا مکفر اور مکذب اور مہین ہوگا۔ چنانچہ آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ کے صفحہ 510 میں یہی آیت بطور الہام ساجز کے حق میں موجود ہے، اور وہ الہام جو صفحہ مذکورہ کی 19 اور 22 سطر میں ہے یہ ہے: اذ یمکر بک الذی کفر اوقد لی یا ہامان لعلی اطلع علی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین تبت یدا ابی لہب وطب ما كان له ان يدخل فيها الا خائفا وما اصابك فمن اللہ۔ یعنی یاد کر وہ زمانہ جب کہ ایک مولوی تجھ پر کفر کا فتویٰ لگائے گا اور اپنے کسی حامی کو جس کا لوگوں پر اثر پڑ سکے کہے گا کہ میرے لیے اس فتنے کی آگ بھڑکا، یعنی ایسا کر اور اس قسم کا فتویٰ دے دے کہ تمام لوگ اس شخص کو کافر سمجھ لیں، تا میں دیکھوں کہ اس کا خدا سے کیا تعلق ہے۔ یعنی یہ جو موسیٰ کی طرح اپنا کلیم اللہ ہونا ظاہر کرتا ہے، کیا خدا اس کا حامی ہے یا نہیں؟ اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے جبکہ اس نے یہ فتویٰ لکھا، اور وہ آپ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کام میں دخل دیتا مگر ڈر ڈر کر، اور جو رنج تجھے پہنچے گا وہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ پیشگوئی قریباً فتویٰ تکفیر سے 12 برس پہلے براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہے، یعنی جب کہ مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب نے یہ فتویٰ تکفیر لکھا اور میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کو کہا کہ سب سے پہلے اس پر مہر لگاوے اور میرے کفر کی نسبت فتویٰ دے دے اور تمام مسلمانوں میں میرا کافر ہونا شائع کر دے، سو اس فتویٰ اور میاں صاحب مذکور کے مہر سے 12 برس پہلے یہ کتاب تمام پنجاب اور ہندوستان میں شائع ہو چکی تھی، اور مولوی محمد حسین جو 12 برس کے بعد اول المکفرین بنے، بانی تکفیر کے وہی تھے، اور اس آگ کو اپنی شہرت کی وجہ سے تمام ملک میں سلگانے والے میاں نذیر حسین صاحب دہلوی تھے۔ اس جگہ سے خدا کا علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ ابھی اس فتویٰ کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ مولوی محمد حسین صاحب میری نسبت خادموں کی طرح اپنی تئیں سمجھتے تھے۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے یہ پیشگوئی فرمائی: جس کو کچھ بھی حصہ عقل اور فہم سے ہے وہ سوچے اور سمجھے کہ کیا انسانی طاقتوں میں یہ بات داخل ہو سکتی ہے کہ جو طوفان 12 برس کے بعد آنے والا تھا، جس کا پرزور سیلاب مولوی محمد حسین جیسے مدعی اخلاص کو درجہ ضلالت کی طرف کھینچ لے گیا، اور نذیر حسین جیسے مخلص کو جو کہتا تھا کہ براہین احمدیہ جیسی اسلام میں کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی، اس سیلاب نے دبا لیا۔ اس طوفان کی پہلے مجھے یا کسی اور کو محض عقلی قرائن سے خبر ہوتی، سو یہ خالص علم الہی ہے جس کو معجزہ کہتے ہیں۔ غرض براہین احمدیہ کے اس الہام میں سورہ تبت کی پہلی آیت کا مصداق اس شخص کو ٹھہرایا ہے جس نے سب سے پہلے خدا کے مسیح موعود پر تکفیر اور توہین کے ساتھ حملہ کیا، اور یہ دلیل اس بات پر ہے کہ قرآن شریف نے بھی اسی صورت میں ابو لہب کے ذکر میں علاوہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح موعود کے دشمن کو بھی مراد لیا ہے۔ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں اور ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں ابی قلابہ سے روایت کی ہے کہ ابو درداء نے کہا ہے کہ انک لا تفقہ کل الفقہ حتی تری للقرآن وجوہا، یعنی تجھ کو قرآن کا پورا فہم کبھی عطا نہیں ہوگا جب تک تجھ پر یہ نہ کھلے کہ قرآن کئی وجوہ پر اپنے معنی رکھتا ہے۔ ایسے ہی مشکات میں یہ مشہور حدیث ہے کہ قرآن کے لیے ظہر اور بطن ہے، اور وہ علم اولین اور آخرین پر مشتمل ہے منہ۔ اور یہ تفسیر اس الہام کے ذریعے سے کھلی ہے جو آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں درج ہو کر کروڑ ہا انسانوں یعنی عیسائیوں اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں شائع ہو چکا تھا۔ اس لیے یہ تفسیر سراسر حقانی ہے اور تکلف اور تصنع سے پاک ہے، اور ہر ایک صاحب عقل و انصاف کو اس بات میں شبہ نہ ہوگا کہ جب کہ خدا کے الہام نے آج سے 20 برس پہلے ایک عظیم الشان پیش گوئی میں جو براہین احمدیہ کے صفحہ 510 میں درج ہے اور کمال صفائی سے پوری ہو چکی ہے، یہی معنی کیے ہیں، تو یہ معنی اجتہادی نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہو کر یقینی اور قطعی ہیں، اور اس الہامی پیش گوئی کے وثوق پر مبنی ہیں جس نے بکمال صفائی اپنی سچائی ظاہر کر دی ہے۔ غرض آیت تبت یدا ابی لہب وتب جو قرآن شریف کے آخری سپارے میں 4 آخری صورتوں میں سے پہلی صورت ہے،
جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موذی دشمنوں پر دلالت کرتی ہے، ایسا ہی بطور اشارۃ النص اسلام کے مسیح موعود کے ایذا دہندہ دشمنوں پر اس کی دلالت ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ صف آیت 10 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے، اور پھر یہی آیت مسیح موعود کے حق میں بھی ہے، جیسا کہ تمام مفسر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بس یہ بات کوئی غیر معمولی امر نہیں ہے کہ ایک آیت کا مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور پھر مسیح موعود بھی اسی آیت کا مصداق ہو، بلکہ قرآن شریف جو ذوی الوجوہ ہے اس کا محاورہ اسی طرز پر واقع ہو گیا ہے کہ ایک آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد اور مصداق ہوتے ہیں، اور اسی آیت کا مصداق مسیح موعود بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی سے ظاہر ہے، اور رسول سے مراد اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مسیح بھی مراد ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آیت تبت یدا ابی لہب جو قرآن شریف کے آخر میں ہے، آیت مغضوب علیہم کی ایک شرح ہے جو قرآن شریف کے اول میں ہے، کیونکہ قرآن شریف کے بعض حصے بعض کی تشریح ہیں، پھر اس کے بعد جو سورہ فاتحہ میں ولضالین ہے اس کے مقابل پر، اور اس کی تشریح میں سورہ تبت کے بعد سورہ اخلاص۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں 3 دعائیں سکھلائی گئی ہیں، ایک یہ دعا کہ خدا تعالیٰ اس جماعت میں داخل رکھے جو صحابہ کی جماعت ہے، اور پھر اس کے بعد اس جماعت میں داخل رکھے جو مسیح موعود کی جماعت ہے، جن کی نسبت قرآن شریف فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورہ جمعہ آیت 4۔ غرض اسلام میں یہی 2 جماعتیں منعم علیہم کی جماعتیں ہیں، اور انہی کی طرف اشارہ ہے آیت صراط الذین انعمت علیہم میں، سورہ فاتحہ آیت 7۔ کیونکہ تمام قرآن پڑھ کر دیکھو جماعتیں 2 ہی ہیں، ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت، دوسری وآخرین منہم کی جماعت جو صحابہ کے رنگ میں ہے، اور وہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ بس جب تم نماز میں یا خارج نماز کے یہ دعا پڑھو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو دل میں یہی ملحوظ رکھو کہ میں صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں۔ یہ تو سورہ فاتحہ کی پہلی دعا ہے۔ دوسری دعا غیر المغضوب علیہم ہے، جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود کو دکھ دیں گے، اور اس دعا کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورہ تبت یدا ابی لہب ہے۔ تیسری دعا ولضالین ہے، اور اس کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورہ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ الاخلاص آیت 2-5۔ اور اس کے بعد 2 اور صورتیں جو ہیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں سورہ تبت اور سورہ اخلاص کے لیے بطور شرح کے ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں اس تاریک زمانے سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے جبکہ لوگ خدا کے مسیح کو دکھ دیں گے، اور جبکہ عیسائیت کی ضلالت تمام دنیا میں پھیلے گی۔ پس سورہ فاتحہ میں ان تینوں دعاؤں کی تعلیم بطور براءۃ الاستحلال ہے، یعنی وہ اہم مقصد جو قرآن میں مفصل بیان کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ میں بطور اجمال اس کا افتتاح کیا ہے۔ پھر سورہ تبت اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں ختم قرآن کے وقت میں انہی دونوں بلاؤں سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ پس افتتاح کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں سے ہوا، اور پھر اختتام کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں پر کیا گیا۔ اور یاد رہے کہ ان دونوں فتنوں کا قرآن شریف میں مفصل بیان ہے، اور سورہ فاتحہ اور آخری صورتوں میں اجمالاً ذکر ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ میں دعا ولضالین میں صرف 2 لفظ میں سمجھایا گیا ہے کہ عیسائیت کے فتنہ سے بچنے کے لیے دعا مانگتے رہو، جس سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی فتنہ عظیم الشان درپیش ہے جس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ نماز کے 5 وقت میں یہ دعا شامل کر دی گئی، اور یہاں تک تاکید کی گئی کہ اس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی، جیسا کہ حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ سے ظاہر ہوتا ہے۔ حاشیہ: اس جگہ ان لوگوں پر سخت افسوس آتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور سورہ فاتحہ پر ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی، حالانکہ سورہ فاتحہ کا مغز مسیح موعود کی تابعداری ہے، جیسا کہ متن میں ثابت کیا گیا ہے۔ منہو: ظاہر ہے کہ دنیا میں ہزارہا مذہب پھیلے ہوئے ہیں، جیسا کہ پارسی یعنی مجوسی اور برہما
یعنی ہندو مذہب اور بدھ مذہب جو ایک بڑے حصہ دنیا پر قبضہ رکھتا ہے، اور چینی مذہب جس میں کروڑہا لوگ داخل ہیں، اور ایسا ہی تمام بت پرست جو تعداد میں سب مذہبوں سے زیادہ ہیں۔ اور یہ تمام مذہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بڑے زور و جوش سے پھیلے ہوئے تھے، اور عیسائی مذہب ان کے نزدیک ایسا تھا جیسا کہ ایک پہاڑ کے مقابل پر ایک تنکا۔ پھر کیا وجہ کہ سورہ فاتحہ میں یہ دعا نہیں سکھلائی کہ مثلا خدا چینی مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا مجوسیوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا بدھ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا آریہ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا دوسرے بت پرستوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تم دعا کرتے رہو کہ عیسائی مذہب کی ضلالتوں سے محفوظ رہو۔ اس میں کیا بھید ہے؟ اور عیسائی مذہب میں کون سا عظیم الشان فتنہ آئندہ کسی زمانے میں پیدا ہونے والا تھا جس سے بچنے کے لیے زمین کے تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی؟ بس سمجھو اور یاد رکھو کہ یہ دعا خدا کے اس علم کے مطابق ہے جو اس کو آخری زمانے کی نسبت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تمام مذہب بت پرستوں اور چینیوں اور پارسیوں اور ہندوؤں وغیرہ کے تنزل پر ہیں، اور ان کے لیے کوئی ایسا جوش نہیں دکھلایا جائے گا جو اسلام کو خطرے میں ڈالے، مگر عیسائیت کے لیے وہ زمانہ آتا جاتا ہے کہ اس کی حمایت میں بڑے بڑے جوش دکھلائے جائیں گے، اور کروڑہا روپیہ سے اور ہر ایک تدبیر اور ہر ایک مکر اور ہیلے سے اس کی ترقی کے لیے قدم اٹھایا جائے گا، اور یہ تمنا کی جائے گی کہ تمام دنیا مسیح پرست ہو جائے۔ تب وہ دن اسلام کے لیے سخت دن ہوں گے اور بڑے ابتلا کے دن ہوں گے۔ سو اب یہ وہی فتنے کا زمانہ ہے جس میں تم آج ہو۔ 1300 برس کی پیش گوئی جو سورہ فاتحہ میں تھی، آج تم میں اور تمہارے ملک میں پوری ہوئی، اور اس فتنے کی جڑ مشرق ہی نکلا۔ اور جیسا کہ اس فتنے کا ذکر قرآن کے ابتدا میں فرمایا گیا، ایسا ہی قرآن شریف کے انتہا میں بھی ذکر فرما دیا تاکہ یہ امر مؤکد ہو کر دلوں میں بیٹھ جائے۔ ابتدائی ذکر جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ تو تم بار بار سن چکے، اور انتہائی ذکر یعنی جو قرآن شریف کے آخر میں اس فتنہ عظیمہ کا ذکر ہے، اس کی ہم کچھ اور تفصیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ صورتیں یہ ہیں: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ: تم اے مسلمانوں نصارہ سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اور تم جو نصارہ کا فتنہ دیکھو گے اور مسیح موعود کے دشمنوں کا نشانہ بنو گے، یوں دعا مانگا کرو کہ میں تمام مخلوق کے شر سے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا مالک ہے، یعنی روشنی کا ظاہر کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور میں اس اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنہ اور انکار مسیح موعود کے فتنے کی رات ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس وقت کے لیے یہ دعا ہے جب کہ تاریکی اپنے کمال کو پہنچ جائے، اور میں خدا کی پناہ ان زن مزاج لوگوں کی شرارت سے مانگتا ہوں جو گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں، یعنی جو عقدے شریعت محمدیہ میں قابل حل ہیں، اور جو ایسے مشکلات اور معضلات ہیں جن پر جاہل مخالف اعتراض کرتے ہیں اور ذریعہ تکذیب دین ٹھہراتے ہیں، ان پر اور بھی اناد کی وجہ سے پھونکے مارتے ہیں، یعنی شریر لوگ اسلامی دقیق مسائل کو جو ایک عقدہ کی شکل پر ہیں دھوکہ دہی کے طور پر ایک پیچیدہ اعتراض کی صورت پر بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ ان نظری امور پر اپنی طرف سے کچھ حاشیے لگا دیتے ہیں، اور یہ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک تو صریح مخالف اور دشمن دین ہیں، جیسے پادری جو ایسی تراش خراش سے اعتراض بناتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ علماء اسلام ہیں جو اپنی غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے،
اور نفسانی پھونکوں سے خدا کے فطری دین میں عقدے پیدا کر دیتے ہیں، اور زنانہ خسرت رکھتے ہیں کہ کسی مرد خدا کے سامنے میدان میں نہیں آ سکتے، صرف اپنے اعتراضات کو تحریف تبدیل کی پھونکوں سے عقدہ لا ینحل کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح پر زیادہ تر مشکلات خدا کے مسئلے کی راہ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ قرآن کے مکذب ہیں کہ اس کی منشا کے برخلاف اصرار کرتے ہیں، اور اپنے ایسے افعال سے جو مخالف قرآن ہیں اور دشمنوں کے عقائد سے ہم رنگ ہیں، دشمنوں کو مدد دیتے ہیں۔ بس اس طرح ان عقدوں میں پھونک مار کر ان کو لا ینحل بنانا چاہتے ہیں۔ بس ہم ان کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، اور نیز ہم ان لوگوں کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں جو حسد کرتے اور حسد کے طریقے سوچتے ہیں، اور ہم اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں۔ اور کہو کہ تم یوں دعا مانگا کرو کہ ہم وسوسہ انداز شیطان کے وسوسوں سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ان کو دین سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے، کبھی بطور خود اور کبھی کسی انسان میں ہو کر خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ خدا جو انسانوں کا پرورندہ ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کا خدا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جو اس میں نہ ہمدردی انسانی رہے گی جو پرورش کی جڑ ہے، اور نہ سچا انصاف رہے گا جو بادشاہت کی شرط ہے۔ تب اس زمانے میں خدا ہی خدا ہوگا جو مصیبت زدوں کا مرجع ہوگا۔ یہ تمام کلمات آخری زمانے کی طرف اشارات ہیں، جب کہ امان اور امانت دنیا سے اٹھ جائے گی۔ غرض قرآن نے اپنے اول میں بھی مغضوب علیہم اور ضالین کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنے آخر میں بھی، جیسا کہ آیت لم یلد ولم یولد بصراحت اس پر دلالت کر رہی ہے۔ اور یہ تمام اہتمام تاکید کے لیے کیا گیا، اور نیز اس لیے کہ تا مسیح موعود اور غلبہ نصرانیت کی پیشگوئی نظری نہ رہے اور آفتاب کی طرح چمک اٹھے۔ یاد رہے کہ قرآن شریف کے ایک موقع میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کو جو انسان ہے خدا کر کے ماننا، یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا گراں اور اس کے غضب کا موجب ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں۔ بس یہ بھی مخفی طور پر اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ جب دنیا خاتمے کے قریب آ جائے گی تو یہی مذہب ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی زندگی کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ اس آیت سے بھی یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ گو کیسا ہی اسلام غالب ہو اور وہ تمام ملتیں ایک ہلاک شدہ جانور کی طرح ہو جائیں، لیکن یہ مقدر ہے کہ قیامت تک عیسائیت کی نسل منقطع نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی جائے گی، اور ایسے لوگ بکثرت پائے جائیں گے کہ جو بہائم کی طرح بغیر سوچنے سمجھنے کے حضرت مسیح کو خدا جانتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ اور اس کا منشا ہے، ہماری طرف سے نہیں۔ بس ہمارے مخالف مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ آخری زمانے میں ایک خونی مہدی ظاہر ہوگا اور وہ تمام عیسائیوں کو ہلاک کر دے گا اور زمین کو خون سے بھر دے گا، اور جہاد ختم نہیں ہوگا جب تک وہ ظاہر نہ ہو اور اپنی تلوار سے ایک دنیا کو ہلاک نہ کرے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو قرآن کے نص سے صریح وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سورہ مائدہ آیت 10 سے مخالف اور منافی ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان باتوں پر ہرگز اعتقاد نہ رکھے، بلکہ جہاد اب قطعاً حرام ہے۔ اسی وقت تک جہاد تھا کہ جب اسلام پر مذہب کے لیے تلوار اٹھائی جاتی تھی۔ اب خود بخود ایک ایسی ہوا چلی ہے جو ہر ایک فریق اس کارروائی کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے جو مذہب کے لیے خون کیا جائے۔ پہلے زمانوں میں صرف مسلمانوں میں ہی جہاد نہیں تھا بلکہ عیسائیوں میں بھی جہاد تھا، اور انہوں نے بھی مذہب کے لیے ہزارہا بندگان خدا کو اس دنیا سے رخصت کر دیا تھا، مگر اب وہ لوگ بھی ان بے جا کارروائیوں سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، اور عام طور پر تمام لوگوں میں عقل اور تہذیب اور شائستگی آ گئی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ اب مسلمان بھی جہاد کی تلوار کو توڑ کر کلبارانی کے ہتھیار بنا لیں، کیونکہ مسیح موعود آ گیا اور اب تمام جنگوں کا خاتمہ زمین پر ہو گیا۔ ہاں، آسمانی جنگ ابھی باقی ہیں جو معجزات اور نشانوں کے ساتھ ہوں گے، نہ تلوار اور بندوق کے ساتھ، اور وہی حقیقی جنگ ہیں جن سے ایمان قوی ہوتے ہیں اور نور یقین بڑھتا ہے۔ ورنہ تلوار کا جنگ ایسا جائے اعتراض ہے کہ اگر اسلام کے صدر اور ابتدائی حالت میں یہ عذر اہل اسلام کے ہاتھ میں نہ ہوتا کہ وہ مخالفوں کے بے جا حملوں سے پیسے گئے اور نابود ہونے تک پہنچ گئے، تب تلوار اٹھائی گئی، تو بغیر اس عذر کے اسلام پر جہاد کا ایک داغ ہوتا۔
خدا ان بزرگوں اور راست بازوں پر ہزاراں ہزار رحمت کی بارش کرے جنہوں نے موت کا پیالہ پینے کے بعد پھر اپنی ذریت اور اسلام کے بقا کے لیے وہی پیالہ دشمنوں کا ان کو واپس کیا۔ مگر اب مسلمانوں پر کون سی مصیبت ہے اور کون ان کو ہلاک کر رہا ہے کہ وہ بے جا طور پر تلوار اٹھاتے ہیں اور دلوں میں جہاد کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہی مخفی خواہشوں کی وجہ سے جو اکثر مولویوں کے دلوں میں ہیں، آئے دن سرحد میں بے گناہ لوگوں کے خون ہوتے ہیں۔ یہ خون کس گروہ کی گردن پر ہیں؟ میں بے دھڑک کہوں گا کہ انہی مولویوں کی گردن پر جو اخلاص سے اس بدعت کو دور کرنے کے لیے پوری کوشش نہیں کرتے۔ اس جگہ ایک بات کسی قدر زیادہ تفصیل کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ وہ اس فریق کی راہ خدا تعالیٰ سے طلب کرتے رہیں جو منعم علیہم کا فریق ہے، اور منعم علیہم کے کامل طور پر مصداق باعتبار کثرت کمیت اور صفائی کیفیت اور نعمائے حضرت احدیت ازروع نص صریح قرآنی اور احادیث متواترہ حضرت مرسل یزدانی دو گروہ ہیں، ایک گروہ صحابہ اور دوسرا گروہ جماعت مسیح موعود، کیونکہ یہ دونوں گروہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی تربیت یافتہ ہیں، کسی اپنے اجتہاد کے محتاج نہیں۔ وجہ یہ کہ پہلے گروہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جو خدا سے براہ راست ہدایت پا کر وہی ہدایت نبوت کی پاک توجہ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں ڈالتے تھے اور ان کے لیے مربی بے واسطہ تھے، اور دوسرے گروہ میں مسیح موعود ہے جو خدا سے الہام پاتا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے فیض اٹھاتا ہے، لہذا اس کی جماعت بھی اجتہاد خشک کی محتاج نہیں ہے، جیسا کہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سورہ جمعہ آیت 4 سے سمجھا جاتا ہے۔ اور درمیانی گروہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض عوج کے نام سے موسوم کیا ہے اور جن کی نسبت فرمایا ہے لیسوا منی ولست منہم، یعنی وہ لوگ مجھ میں سے نہیں ہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں۔ حاشیہ: اس حدیث کا یہ فقرہ جو لیسوا منی ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ لوگ مجھ میں سے نہیں ہیں، یہی لفظ یعنی منی مہدی موعود کے لیے اس حدیث میں بھی وارد ہے جس کو ابو داؤد اپنی کتاب میں لایا ہے، اور وہ یہ ہے لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث فیہ رجل منی، یعنی اگر دنیا میں سے صرف ایک دن باقی ہوگا تو خدا اس دن کو لمبا کر دے گا جب تک کہ ایک انسان یعنی مہدی کو ظاہر کرے جو مجھ میں سے ہوگا، یعنی میری صفات اور اخلاق لے کر آئے گا۔ ظاہر ہے کہ اس جگہ منی کے لفظ سے قریش ہونا مراد نہیں، ورنہ یہ حدیث صرف مہدی کا قریش ہونا ظاہر کرتی اور کسی عالی مفہوم پر مشتمل نہ ہوتی، لیکن جس طرح سے ہم نے لفظ منی کے معنی مراد لیے ہیں، یعنی حضرت کے اخلاق اور کمالات اور معجزات اور کلام معجز نظام کا ذلی طور پر وارث ہونا، اس سے صریح ثابت ہوتا ہے کہ مہدی افراد کاملہ میں سے اور اپنے کمالات اخلاق میں ذل النبی ہے، اور یہی عظیم الشان اشارہ ہے جو منی کے لفظ سے نکلتا ہے، ورنہ جسمانی طور پر یعنی محض قریشی ہونے سے کچھ عظمت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس صورت میں ایک بے دین اور بدعاقبت آدمی بھی اس لفظ کا مصداق ہو سکتا ہے۔ غرض منی کے لفظ سے قریش سمجھنا محض بےہودہ ہے، ورنہ لازم آتا ہے کہ جو لوگ حدیث لیسوا منی کے نیچے ہیں ان سے تمام وہ لوگ مراد ہوں جو قریشی نہیں ہیں، اور یہ معنی صریح فاسد ہیں۔ منہ یہ گروہ حقیقی طور پر منعم علیہم نہیں ہیں، اور اگرچہ زمانہ فیض عوج میں بھی جماعت کثیر گمراہوں کے مقابل نیک اور اہل اللہ اور ہر صدی کے سر پر مجدد بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن حسب منطوق آیت سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین سورۃ الواقعہ آیت 40-41 خالص محمدی گروہ جو ہر ایک پلید ملونی اور آمیزش سے پاک اور توبہ نصوص سے غسل دیے ہوئے ایمان اور دقائق عرفان اور علم اور عمل اور تقوی کے لحاظ سے کثیر التعداد جماعت ہے، یہ اسلام میں صرف دو گروہ ہیں، یعنی گروہ اولین و گروہ آخرین، جو صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت سے مراد ہے۔